اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹرز کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں میم؟ اور سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے اور سب ٹھیک جا رہا ہے الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے اللہ کا شکر احسان ہے۔ شکر ہے اللہ کا۔ جی ہسبینڈ بھی ٹھیک ہے، گھر آ گئے ہیں، میں ٹیک کیئر کر رہی ہوں ان کی۔ الحمدللہ، بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، اور سب الحمدللہ صحیح جا رہا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے، سب آپ کی دعائیں ہیں، اللہ کا کرم پہلے ہے پھر دعائیں ہیں سب کی، آپ لوگ دل سے دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی بالکل۔ جی ابھی کافی آسانی ہے، ابھی میں ناشتہ وغیرہ کرا کے سلا کے پھر دوبارہ میڈیسن دے کے پھر میں نے کہا چلیں کلاس لے ماشاء لیتے ہیں۔ اللہ۔ تو ایک دو کلاسز مس ہوئی ہیں، میں بہت ٹائرڈ کیونکہ رات کو جاگنا پڑتا تھا ان کے ساتھ، کیئر کرنی پڑتی تھی، واش روم جانا یہ سب، تو اس میں میری ایک دو کلاسز مس ہوئی ہیں، لیکن انشاءاللہ اب میں باقی کلاسز لیتی رہوں۔ آپ لوگوں کی تو کوئی بھی مس نہیں ہے، وینسڈے کو بھی ہوئی نہیں تھی؟ ہماری نہیں مس ہو جائے۔ چلیں ابھی ہم جی شروع کر ہماری لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے لیسن 5 پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیسن 3 پڑھنا ہے میم۔ لیسن 3 ہے، اچھا لیسن 3 ہے، سوری وہ دوسری کلاس بھی ہے نا تو اس میں لیسن 1، اچھا لیسن 3 میں نے نکالا، وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جی تو اس کا فرسٹ پارٹ ہم پڑھیں گے، الف پارٹ، ٹھیک، اور اس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جمع۔ ابھی تک ہم جتنا بھی پڑھ رہے تھے وہ واحد تھا، ہر چیز واحد واحد واحد، ابھی ہم سب چیزیں جمع پڑھنے جا رہے ہیں۔ نون جو ہوتا ہے وہ اس کی حالتیں ہوتی ہیں نا، اچھا نون جو ہوتا ہے وہ یا تو واحد ہوتا ہے، ابھی میں آپ کو اتنا بتا دیتی ہوں، واحد ہوتا ہے یا پھر مثنیٰ ہوتا ہے، اگر کسی کو پتہ ہے بیچ میں مثنیٰ ہوتا ہے، اگر نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہم پڑھنے والے نہیں ہیں مثنیٰ کو، ابھی ہم واحد پڑھ چکے ہیں اور ابھی ہم کیا پڑھیں گے، جمع پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور باقی زبانوں میں یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ دو پر مثنیٰ، دو کے لفظ کے لیے جو بولا جاتا ہے اس کو مثنیٰ کہتے ہیں۔ اردو میں واحد اور جمع ہی ہوتا ہے، انگلش میں سنگولر پلورل ہوتا ہے، اچھا عربی میں تین چیز ہوتی ہیں، واحد مثنیٰ اور جمع۔ اب پھر جو جمع ہوتی ہے نا وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، دو طرح کی جمع ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہے تو بتا دے۔ جمع سالم ہے، جمع مکسر۔ ہاں جمع سالم ہوتی ہے، سالم کا مطلب وہ جو سلامتی سے ہے نا، سالم، اور جمع مکسر، ابھی ان کی تھوڑی ڈیفینیشن بھی کر دیں، جمع سالم کیا ہوتی ہے، جمع مکسر کیا ہوتی ہے۔ جمع سالم میں جو ورڈز ہوتا ہے وہ ایکچولی اسی کنڈیشن میں رہتا ہے، زیادہ چینج نہیں آتا ہے وہ، ہاں اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے۔ ورڈ جو ہوتا ہے جیسے کتاب ہے تو کتاب ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں پھر آپ اچھا وہ جمع سوری واحد کا ایک لفظ ہے، جیسے میں آپ کو بولتی ہوں مسلم بولتی ہوں، ٹھیک ہے، تو جب مسلم میں بولتی ہوں مسلمون، تو اس کی جب جمع سالم بنے گی تو وہ کیا بنے گی، مونا بنے گی، تو مسلم کا لفظ اس میں سلامت ہے نا، اس کے آگے آپ نے کیا کیا، وہ نون کا اضافہ کر دیا، مسلمونہ بنا دیا، ایک پیش کر کے مسلمونہ بنا دیا، یہ جمع سالم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مکسر میں کیا ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے واحد آپ کا کیا ہے، کتاب ہے، اب کتاب کی جب جمع بنائیں گے تو کیا بنے گی، کیا کتابونہ پڑھا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں پڑھا نا، نہیں پڑھا نا، تو اب کیا ہوتا ہے، اس کی جمع کیا بنے گی، کتبن بنے گی۔ اب آپ کتبن میں دیکھ رہے ہیں کہ واحد کا جو لفظ ہے وہ سلامت نہیں رہا، روٹ ورڈ تو وہی ہوتے ہیں، روٹ ورڈ تو وہی ہوتا ہے کاف تا با، لیکن وہ ٹوٹ گیا، لفظ جو ہے یہاں پہ ٹوٹا نہیں تھا، یہاں پہ ٹوٹ گیا، تو اس جمع کو پھر کیا کہیں گے، اس کو کہیں گے جمع مکسر۔ مکسور ان کا لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نا، الکرسی یو مکسور، القلم مکسور، پڑھا ہے نا، تو مکسور کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا،
تو اس کو بھی جمع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں واحد کا لفظ ٹوٹ جاتا ہے, ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے. یہاں پر آپ کا وہ واحد کا لفظ موجود ہے, آگے آپ نے اضافہ کر دیا. تو ابھی ہم نے مسلم سے کیا بنایا, مسلمون, اور کتاب سے کیا بنایا, کتبن. تو یہ جمع مکسر ہے اور یہ جمع سالم اوپر والی. تو ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے دونوں طرح کی. اور الدرس الثالث کون سا مرکب بن رہا ہے, یہ لیسن نمبر 3 کا جو اوپر ہیڈ لائن ہے, کون سا مرکب بن رہا ہے, مرکب تصریفی. توصیفی بن رہا ہے, کیونکہ یہ بیلنسڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ مرکب جاری نہیں ہے, مرکب اضافی بھی نہیں ہے, مرکب اشاری بھی نہیں ہے, اور یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے, بیلنسڈ ہے. یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھنی چاہیے. ابھی ہم الف پارٹ پڑھ رہے ہیں, پھر بے پڑھیں گے. بے میں ہم انشاءاللہ جمع سالم کی دوسری قسم پڑھیں گے. یہ تو مذکر سالم ہے نا, جمع مذکر, مسلم مذکر ہوتا ہے, تو جمع مذکر سالم پڑھ رہے ہیں. جمع سالم کی بھی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں, لکھ لیں. جمع مذکر سالم ہوتی ہے, مذکر سالم, اور مؤنث سالم. تو مؤنث سالم بھی ہوتی ہے, اس کو آپ پورا لکھ لیجئے, میں نے تھوڑا تھوڑا لکھا ہے. مؤنث سالم بھی ہوتی ہے, مذکر, یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ابھی ہم مذکر سالم پڑھیں گے, ابھی صرف ہم میلز کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور جمع مکسر بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے, لیکن مؤنث سالم بالکل بعد میں پڑھیں گے, ابھی نہیں پڑھے. چلیے آئیے, کون شروع کرے گا سبق؟ میں پڑھوں؟ فوزی آپ ہی آ جائیے, آپ کا ہینڈ بھی ریز ہے. باقی لوگ آج جی. کلاس میں کیوں نہیں ہے آپ لوگ؟ جہاں کوئی بھی نہیں ہے. جی آئیے فوزیہ. من هؤلاء الفتية الطوال یا علی, اے علی یہ لمبے نوجوان کون ہیں؟ طوالو, طو, فتیت طوالو, تشدید کے نیچے ہے نا کسرہ, جی. تو طوال, اس کو زیر پڑھیں گے. اگر اوپر ہو تو زبر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی. اچھا, اور یہاں پر آپ کو علی نہیں پڑھنا, رکنا نہیں, علی یو پڑھنا ہے, تاکہ آپ کو پریکٹس ہونا کہ یا کے بعد جو نون آئے گا اس کو پھر پیش لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. من آپ نے پڑھا ہے, کوشچن کے لیے آتا ہے. ہؤلاء الفتیۃ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ هؤلاء الفتية ایک اسم اشارہ ہے اور آگے مرکب اشاری. مرکب اشاری بن رہا ہے. مرکب اشاری میں یہ الف لام کا آنا بہت ضروری ہے. اگر یہ الف لام نہیں آئے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ ہؤلاء فتیۃ بن جائے گا. الف لام ہٹائیں گے تو وہ پھر آپ کا جملہ بن جائے گا, یہ نوجوان ہیں, وہ پھر کمپلیٹ جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو الف لام لگائیں گے تبھی مرکب اشاری بنے گا. ذالک الکتاب, اگر ذالک کتابن بول دیں گے تو مرکب اشاری نہیں بنے گا. الکتاب لگانا بہت ضروری, قرآن مجید میں آتا ہے, آپ کو یاد ہونا چاہیے. ذالک الکتاب یہ ہے آپ کا مرکب اشاری. لیکن اگر آپ ذالک کتابن کہہ دیتے ہیں, الف لام ہٹا کے تنوین لگا دیتے ہیں, پھر وہ جملہ بن جائے گا, یہ یا وہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ترجمہ کریں. اچھا, الطوال کیا بن رہا ہے ابھی؟ یہ تو مرکب اشاری ہو گیا. الطوال اس جملے میں کیا بن رہا ہے؟ طوالو صفت. کس کی صفت بن رہا ہے؟ یہ فتیاتو, نوجوان لڑکے. ہاں, کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں الفتیۃ طوالو تو یہ مرکب اشاری بن رہا ہے, مرکب توصیفی بن رہا ہے. توصیفی بن رہا ہے. تو یہاں پہ 2 مرکب ہیں, ایک ہؤلاء الفتیۃ ایک مرکب بنا ہے, اور پھر ہؤلاء کو آپ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, الفتیۃ طوال مرکب توصیفی بن گیا ہے. یا حرف ندا ہے اور علی یو کیا ہے؟ یہ منادہ ہے. منادہ زبر کے ساتھ, منادی نہیں ہے, منادہ ہے. ایک زبر ڈالیں یا کھڑی زبر ڈالیں, اردو میں لکھیں گے تو کھڑی زبر, عربی میں لکھیں گے تو صرف زبر, منادہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کون ہے یہ نوجوان, لمبے نوجوان؟ او علی, اے علی. اب علی کیا جواب دے رہا ہے؟ ہم طلاب جدد, وہ نئے طالب علم ہیں. وہ نئے طالب علم ہیں.
من این ہم وہ کہاں سے ہیں, ہم من امریکہ وہ امریکہ سے ہیں, آہم زملاؤ کا کیا وہ تمہارے کلاس فیلو ہیں, ساتھی ہیں, نعم ہاں, ہم زملائی ہاں وہ میرے کلاس فیلو ہیں, ہم فی فصلی ہم ایک ہی کلاس میں ہیں. نو وہ ہوم کا مطلب وہ ہے, سوری وہ میری کلاس میں ہیں. تو کہ نہیں مارنا, جو لفظ لکھے انہیں کا ترجمہ کرنا. وہ میری کلاس میں ہے جی. فی کا مطلب میں, وہ میں ہو گیا فصلی میری کلاس میں, سیدھا کریں گے تو وہ میری کلاس میں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں تک ہم رہنے دیتے ہیں, تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہوم کیا بنے گا, یہاں پہ ضمائر جو ہوتے ہیں انہیں بتائیں, یہ ڈیٹیچ پروناؤن کیا بنتے ہیں جملے میں, یہ مبتدا اور آگے یہ خبر بنے گی. یہ خبر بنے گا, کون سا مرکب بن رہا ہے, مرکب توصیفی بن رہا ہے. طلابن جدودن, یہ بھی جمع ہے یہ بھی جمع ہے, اور اس کا واحد کیا ہوتا ہے طلاب کا, طالبن. ٹھیک ہے, اور جدودن کا واحد کیا ہے, جدیدن. طالبن جدیدن ہوتا ہے اور طلابن جدودن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہاں پہ ہم کی جگہ پھر کیا آئے گا, ہوا طالبن جدیدن, لیکن ابھی جو یہ جمع ہو گئے نا تو سارے ہی جمع ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم طلابن جدیدن کہیں گے. ٹھیک ہے, پھر من این ہم, پہلے ہم پڑھتے تھے من این ہوا یا من این انتا, اب ہم کیا پڑھے, من این ہم وہ کہاں سے ہے. ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, طلاب کی طرف جا رہی ہے. جو ضمیر دیکھیں اگر پیچھے جمع ہے تو ضمیر بھی جمع کی آئے گی آگے, وہی لوٹے گی ادھر. طلاب کی طرف ہم ہوا کی ضمیر کو نہیں لوٹا سکتے. تو یہ آپ کا مرکب توصیفی بن کے اوپر خبر بنا تھا, ہم مبتدا تھا. من این ہم, اب اس میں آپ دیکھیں تو ہم آپ کا مبتدا ہے, من این جو ہے یہ مرکب جاری بن کے آپ کا خبر بن رہی ہے. من این مرکب جاری بن کے یہ خبر بن رہی ہے, اس کو خبر کہیں گے اور اس کو مبتدا کہیں گے. جو ضمائر ہیں ان کو مبتدا ہی بنانا ہوتا ہے, چاہے آگے بنائیں پیچھے بنائیں. چلیے آگے کیا, ہم من امریکہ, تو یہ آپ کا کیا ہو گیا مبتدا, اور من امریکہ کیا ہو جائے گا, کون سا مرکب بنے, مرکب جاری. ہاں, اب اس میں زیر نہیں آئی یہاں پہ, جی کیوں نہیں زیر آئی, الف آ گیا ہے. موسیٰ جس کے آخر میں الف آئے گی وہاں پہ زیر نہیں آ سکتی. پھر کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا. اچھا آگے آپ نے پڑھا تھا اہم زملاء کا کیا وہ تمہارے دوست ہیں. زملاء کا کیا بن رہا ہے, تمہارے ساتھی. کون سا مرکب ہے, مرکب اضافی بنے گا, اور کوئی نہیں بنے گا. جب بھی آپ پروناؤن دیکھیں وہ اس کے پیچھے نون آ رہا ہو تو وہ مرکب اضافی بنے گا, اور کچھ بن ہی نہیں سکتا. اٹیچ پروناؤن ہو اور پیچھے نون ہو, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا مرکب اضافی بننا ہے اور کچھ نہیں بنے گا. اچھا جی, اس کے بعد ہم مبتدا ہو گیا, تو حرف ہے نا اس کوشچن کے لیے, وہ تو حرف ہے. ہم مبتدا ہو گیا, زملاء کا وہ خبر ہو گئی. اچھا جی آگے پڑھیے, ہم نعم ہم زملائی. تو نام کیوں آیا یہاں پہ, آ کے جواب میں آیا ہے. جب کوشچن میں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ لگانا ہوتا ہے, یا تو لا لگانا ہوتا ہے یا نام لگانا ہوتا ہے, تو ہم نے نام لگایا. ابھی آگے کیا, ہم زملائی یہ مبتدا بن جائے گا, یہ خبر بن جائے گی. زملائی مرکب اضافی بن کے خبر بن جائے. ہم فی فصلی, ہم مبتدا, فی فصلی, کتنے مرکب بن رہے ہیں یہاں پہ, دو. فصلی مرکب اضافی, فی فصلی مرکب جاری. تینوں کو ملا دیں تو مرکب جاری بن جائے گا. اگر علیحدہ علیحدہ کریں تو فی فصلی جو ہے وہ آپ کا مرکب جاری ہے, اور فصلی آگے مرکب اضافی ہے. یا سے پہلے نون آ گیا نا, ضمیر سے پہلے نون آ گیا تو یہ مرکب اضافی بنے گا. ٹھیک ہے, اس کو خیال رکھنا ہے. اہم مجتہدون,
کیا وہ محنتی ہیں؟ نعم ہم مجتہدون، ہاں وہ محنتی ہیں. محنتی ہیں. تو مجتہدون اس کا واحد کیا ہوگا؟ مجتہدن. دون. اور اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے؟ نہیں، یہ جمع سالم ہے. یہ جمع سالم ہے. زملاء کا واحد کیا تھا؟ زمیلو. اب زمیل. زمیلن. زمیلن. ٹھیک ہے نا، الف لام نہ ہو تو تنوین آتی ہے. جی اب اس کی جمع زملائی بن گیا نا، جی. تو وہ کیا ہوگا پھر؟ جمع وہ مکسر. مکسر ہوگا، کیونکہ واحد کا لفظ کیا ہے؟ وہ ٹوٹ گیا نا. جی زمیل سے کیا بن گیا؟ زمیل تھا نا، اس طرح سے زمیلونا تو نہیں بنا نا. جی. تو جب اس طرح سے اونا ساؤنڈ کے ساتھ نہ بنے تو وہ جمع مکسر ہوتا ہے. زمیلن. زملاء یہاں پہ پیش آ گیا، بالکل لفظ چینج ہو گیا. میم اس کا بھی کوئی رول ہوتا ہے؟ جیسے زبر ہے واحد میں، اور جب جمع کے کئی لفظ ہیں جو پیش سے یا زیر سے سٹارٹ نہیں، ہو یہ رہے آپ کو ہوتے ہیں. یاد کرنے پڑیں گے. اس کو تو آپ آسانی سے بنا لیں گے نا، مذکر سالم کو، مؤنث سالم کو بھی بنا لیں گے الف تا ایڈ کر کے. وہ جب آئے گا دیکھیں گے. لیکن اس میں تو وہ نون ایڈ کرنا ہے آپ نے. اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو ہماری اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں. جیسے طلاب ہے، طالب کا طلاب، تو آپ نے فوراً پہچان لیا. آپ کو پتہ ہے ضمیر کا زملاء. تو یہ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا. یہ بس جو عربوں نے جیسے بولے ویسے ہم بولنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں مزہ ہے، اس میں آپ وہ نون لگا لیتے ہیں یا نون بھی لگا دیتے ہیں، مجتہدینہ بھی کر لیتے ہیں. تو وہ پھر بتاؤں گی مجتہدینہ کب ہوتا ہے. ابھی تو ہم نے اونا ساؤنڈ ہی پڑھنی ہے. تو جب اونا ساؤنڈ آئے گی تو وہ آپ کی جمع مذکر سالم ہوگی. اور جب اس طرح کی ہو جائے گا، جب لفظ ٹوٹ جائے گا تو بس آپ نے دیکھنا ہے کہ عموماً. اچھا آگے پڑھیے. ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہیں. اب اسماء کس کی جمع ہے؟ یہ بھی جمع ہے. اسمن. اسمن کی جمع ہے. گڈ. اب اسمن کا لفظ وہاں پہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹا ہے. ٹوٹا ہے نا. اسمن اسماء ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ مکسر ہو گئی. بہت ہی آسان طریقے سے پڑھا رہی ہوں میں، مشکل نہیں ہے، اس کو لے لیں. ایک بات پوچھنی تھی، یا مسماؤ کیوں نہیں ہم نے پڑھا اس کو؟ ہاں یہ بہت اچھا کوشچن ہے، کیونکہ جو اسم کا حمزہ ہوتا ہے نا اسی کو پڑھا جاتا ہے مسماؤ. اسم کا حمزہ، اسماء کا حمزے کو نہیں پڑھیں گے، وہ اصلی ہوتا ہے. یہ والا جو اسم کا حمزہ ہوتا ہے نا، یہ پیچھے سے مسمو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا کوشچن ہے. ابن کا حمزہ جو ہوتا ہے، اب ابنا کا جو حمزہ ہوگا، ابناؤ پڑھیں گی جمع، تو اس کا تو نہیں ہوگا. صرف ابن کا حمزہ کیا ہوگا؟ ابن کا حمزہ جو ہوگا وہ وصلی ہوگا. یعنی واحد لفظ کا حمزہ جو ہے وہ ہاں جائے گا اس میں. نہیں، صرف اسم اور ابن کا، صرف دو یہ دو یہ پڑھے تھے نا. ہاں. اب دیکھیں اصلی اور وصلی کی پہچان کیسے کریں گے؟ یا آپ کو دیکھیں یہاں پہ چھوٹا سا حمزہ ڈال کے دیتے ہیں آپ کو. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ حمزہ اصلی ہے، یہ بھی اصلی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اسما کا حمزہ بھی اصلی. ٹھیک ہے. اب یہ اب دیکھیں یہ والا الرجال کا حمزہ ہے نا، الرجال. جب اس کو اکیلے پڑھیں گے تو الف کے اوپر زبر ڈال کے پڑھیں گے نا، الرجال. لیکن جب پیچھے سے ملائیں گے تو یہ حمزہ اپنی حرکت کو گرا دے گا. تو یہ جو گرانے والا ہوتا ہے نا، ملانے پہ جو گرا دیتا ہے اپنی حرکت، یہ آپ کا حمزہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو آپ وصلی کہتے ہیں. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جو ملانے پہ اپنی حرکت گرا دیتے ہیں. اور یہ والا جو حمزہ ہوتا ہے جو اپنی حرکت نہیں گرا رہا، ما اسمعوہم پڑھیں، یہاں پہ بھی اسمعو ہم پڑھیں، یہاں مسمعو نہیں پڑھیں، ما اسمعو پڑھیں. یہ حمزہ اصلی ہوتا ہے، قطعی حمزہ قطعی، یہ نہیں گراتا اپنی حرکت. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر چھوٹا سا عین کا نیک ڈلا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں آ رہے ہیں وہاں ڈال رہے ہیں، لیکن دوسرے پہ نہیں ڈالتے، دوسرے والے پہ وصلی پہ نہیں ڈالتے. اس کے اوپر چھوٹا سا صاد لکھا ہوتا ہے، وہ وصلی ہوتا ہے نا، تو کہیں کہیں آپ کو ملے گا چھوٹا سا صاد لکھ دیتے ہیں بتانے کے لیے آپ کو کہ یہ وصلی ہے.
اور اس پر کیا لکھتے ہیں, اس کے اوپر نیک لکھتے ہیں. تو اچھا کوشچن تھا آپ کا. یہ یہاں پہ کلیئر ہو گئی بات کہ اسما کو ملا کے نہیں پڑھیں گے, مسماؤ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ حمزہ اصلی ہے. اصلی حمزہ کو پڑھا جاتا ہے, لکھا بھی جاتا ہے, اس کی حرکت بھی نہیں گرتی, اس کے اوپر چھوٹا سائن بھی ڈلا ہوتا ہے. چلیے آگے پڑھیے. اسماؤہم ان کے نام یاسر و زکریا و موسیٰ و عبداللہ, ان کے نام یاسر, زکریا, موسیٰ اور عبداللہ ہیں. اس کو دوبارہ پڑھیے یہ والا. زکریا. ہاں, ہم بچوں کے نام تو لکھ دیتے ہیں نبیوں کے نام پہ, لیکن ہم غلط پروناؤنس کرتے ہیں. جی ہم ہم کیا زکریا کہتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. ہم زکریا. آپ نے تو ذکریہ پڑھا ہے, آپ نے زیر کے ساتھ پڑھا ہے, آپ نے تو بالکل ہی. تو زکریہ جو ہے نا, زکریہ نہیں ہے, یہ زکریہ ہے. زکریہ. اگر آپ نام رکھیں نا نبیوں کے نام پہ تو صحیح پروناؤنس بھی کریں. جیسے داؤد ہم بول دیتے ہیں داؤد, داؤد بول دیتے ہیں نا یوں, ایسے ہی لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ایسے ہیں. آپ قرآن مجید میں دیکھیے یہ داود لکھا ہوا ہے, واو ہے, واو پہ پیش ہے, داود ہے یہ, ہم اس کو داؤد بول دیتے ہیں. تو یہ غلطیاں جو ہے نا عربی پڑھ کے آپ نے نہیں کرنی. زکریہ, ہمارے یہاں پہ ایک بچے کا نام یحییٰ ہے, زکریہ ہے, ہم ان کو زکریہ ہی بلاتے ہیں, ہم زکریہ نہیں بلاتے, غلط ہو جاتا ہے. موسیٰ کو لمبا کرنا ہے, سین کی لمبا, یا سے پہلے زبر آ جائے تو سمجھ لیں وہاں پہ کھڑی زبر ہے, اس کو لمبا کرنا ہے. موسیٰ و عبداللہ, ٹھیک ہے. زکریہ یاسر. اب کچھ نام ایسے ہیں جن کے آخر میں تنوین آ رہی ہے, ٹھیک ہے. کسی کے آخر میں کچھ بھی نہیں آ رہا, صرف الف آ رہا ہے, وہاں پہ کچھ بھی نہیں آ رہا, نہ ایک پیش آ رہی ہے نہ دو پیش آ رہے. الف آئے تو کچھ نہیں لگاتے. موسیٰ کے اوپر صرف زبر ڈال دی ہے یہاں پہ, وہ بھی سین پہ ڈالی ہوئی ہے. کھڑا زبر ڈالیں گے تب بھی سین پہ ڈالیں گے, موسیٰ یہاں پہ نہیں ڈالیں. وہ عبداللہ, عبداللہ, عبداللہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی. اضافی بن رہا ہے. جب یا لگائیں گے تو یا عبداللہ ہو جائے گا, وہ بعد میں بتاؤں گی, ٹھیک ہے. اچھا, ومن, آگے پڑھیے. ومن ہؤلاء الرجال الکسار, اور وہ پستہ قد آدمی کون ہیں؟ ہم حجاجن, وہ حاجی ہیں. حاجی, پلگرمز, ٹھیک ہے. جی. من اینہ ہوں, من این ہم, وہ کہاں سے ہیں. بعضہم من الصینی, ان میں سے کچھ چائنا سے ہیں. و بعضہم من الجبانی, اور کچھ جاپان سے ہیں. این المصطفی و اصدقاؤہ, میم اس کا نہیں مجھے ترجمہ آ رہا تھا. آئینہ کہاں المصطفیٰ کا ٹھہرے ہیں. المصطفیٰ نام ہے نا موسیٰ کی طرح. اچھا, مصطفیٰ نبی صلی اور اللہ علیہ وسلم کو کیا محمد وہ مصطفیٰ بولتے ہیں مصطفیٰ نا. کے دوست ہیں؟ اینہ کا مطلب ہے ویئر. اس کا ترجمہ کون بتائے گا کلاس میں, ان کی ہیلپ کون کرے گا؟ مصطفیٰ کے دوست کہاں ہیں؟ مصطفیٰ اور اس کے دوست, دوست کہاں ہیں؟ اس کے دوست کہاں ہیں. اچھا, اس کا واحد کیا ہوگا اصدقاؤ کا؟ صدیق. صدیق. صدیق ہو جائے گا. صدیق نہیں ہوتا ہے, لیکن جب ہم اس کو وہ بناتے ہیں نا, صدیق نہیں ہوتا ہے, واحد صدیق بنے گا. اور اس کی جمع دیکھیں, یہ کون سی جمع ہے پھر؟ یہ واحد کا لفظ ٹوٹا ہے یا جمع نہیں؟ مکسر. اور صدیق کی جمع, یہ آپ نے جمع ساتھ ساتھ یاد بھی کرنی ہے. آگے بھی ہم انشاءاللہ ان کی ایکسرسائزز بھی کریں گے, لیکن یہیں پہ تھوڑے تھوڑے یاد کر لیں. مصطفیٰ نام ہے, اور اصدقاء اس کے دوست. مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں, آپ سمجھ میں آ گیا؟ جی جی. یہ مرکب اضافی بن رہا ہے, اس کے دوست, اس کے دوست, ٹھیک ہے نا. آگے پڑھیے, بس یہ پیج ختم کر کے آپ چھوڑ دیجیے گا. ذهبوا الى المطعم, وہ ہوٹل کی طرف گئے ہیں. ذہبہ سے ذہبو ہو گیا, پہلے ہم وہ ذہبہ پڑھتے رہے نا. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے ہوا ذہبہ, ٹھیک ہے. اور ذہبو کا مطلب ہوتا ہے ہم ذہبہ, یعنی بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ذہبو اس کے اندر ہم ضمیر ہے, اور ذہبہ میں کون سی ہوتی ہے؟ ہوا ہوتی ہے. ہم دے وینٹ ٹو, الا کا مطلب ٹو, برڈس ٹو, المطعمی یہ آپ کا ہوٹل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دے وینٹ ٹو دا ہوٹل.
اچھا جی اب تمارین آ گئی ہیں. کون آ رہا ہے ابھی؟ آ جائیے. نیکسٹ قدسی آپ آئیں گی. ہاں جی جی اب یہ بس کچھ بھی نہیں اس پہ تو ہاذا کی جگہ ہاؤلائی ہم نے لگاتے چلنا. جو بھی ہاذا طالبون. اچھا پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں. تمارین. تمارین کا مطلب ایکسرسائزز. ٹھیک ہے. حول کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا. یہ چینج لکھا ہوا ہے چینج. المبتدا. مبتدا آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ ورڈ آف دا سینٹینس ہوتا ہے. فی کلی من الجمل الآتیتی آنے والے جملے میں سے ہر ایک کو. فی کلی من جمل الا جمع ان مبتدا کو جمع میں چینج کرنا. ٹھیک ہے. تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ ورڈ ہوتا ہے. اس کو جب آپ جمع میں چینج کریں گے تو خبر بھی چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. خبر بھی چینج ہو جائے گی ساتھ ہی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاؤلائی طالبن. ہمیں طالبن کو بھی چینج کرنا. یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ دیکھنا ہے یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. مبتدا کو جب سبجیکٹ کو دیکھو مبتدا کو انہوں نے سبجیکٹ بولا ہے اور عربی میں مبتدا کہتے ہیں. یہ باتیں نوٹ کریں. ٹھیک ہے. تو مبتدا اس کو جب آپ چینج کریں گے پلورل میں ہاؤلائی. ہاذا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہاؤلائی ہوتی ہے. ہاذا کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ حاذہی. ہے نا پڑھا ہے نا ہم نے حاذہی کو بک 1 میں. ہاذا حاذہی دونوں کی جمع ہاؤلائی ہوتی ہے. جمع ایک ہی ہے دونوں کی. واحد الگ الگ ہے. ہاذا لڑکے کے لیے اور حاذہی لڑکی کے لیے. دونوں کی جمع جو ہوگی وہ ہاؤلائی ہوگی. یہ والی. تو ہاؤلائی کو جب آپ چینج کریں گے تو آپ طالبن نہیں لگا سکتے. پھر آپ کو طلابن بھی لگانا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ نے اٹھانا ہے طلابن لگانا ہے. یہ مبتدا بن گیا یہ خبر بن گئی. یہ مبتدا خبر کیوں بنے؟ ان کو اور مرکب توصیفی کیوں نہیں بنا سکتے؟ کون بتائے گا؟ اس میں الطلاب نہیں نا. ہاں الف لام نہیں ہے. اگر یہ ہوتا نا ہاؤلائی الطلابی جیسے ہم نے سبق میں پڑھا تھا ہاؤلائی الطلابی آ رہا تھا تو وہ آپ کا کیا تھا؟ طلابو ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر وہ مرکب اشاری بن رہا تھا. میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا مرکب اشاری ہے. سبق کے اندر نا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں. ہاؤلائی الفتیۃ یہ آیا تھا نا. ہاں جی. تو آپ نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اشاری ہے. تو کیونکہ الف لام آ رہا ہے تو یہاں پر بھی یہی ہے. یہاں پر آپ کا الف لام نہیں لگا ہوا اس لیے آپ اس کو مرکب اشاری نہیں کہہ سکتے. اس کو آپ کہیں گی مبتدا. اور یہ جب پہلا والا معرفہ ہوتا ہے دوسرا والا نکرہ ہوتا ہے تو پھر وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. اگر دونوں معرفہ کر دیں گے تو پھر مرکب اشاری بن جائے گا. یہ بھی معرفہ ہو تھا اور یہ بھی معرفہ ہو گیا. دونوں یہ معرفہ ہے. اسم اشارہ جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. ہاذا حاذی یہ سب معرفہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں. یہ ہمیشہ مبتدا بن کے آتے ہیں. یہ دیکھیں سارے مبتدا بن کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ معرفہ ہیں. جو پروناؤن ہوتے ہیں ڈیٹیچڈ ہوا ہم جو ہم نے پڑھے ہیں وہ بھی آپ کے ہی یا وہ سب مبتدا بنتے ہیں کیونکہ وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. تو جب یہ سب معرفہ ہیں تو اس کی جو جمع آئے گی نا وہ بھی معرفہ ہوگی. ہاؤلائی بھی. تو وہ آپ کے پھر مبتدا بن جائے گا. اور یہ طلاب پہلا والا معرفہ ہے دوسرا والا نکرہ ہے. تو جملہ اسمیہ کے لیے یہ ضروری ہے معرفہ پلس نکرہ. معرفہ پلس معرفہ ہوگا تو مرکب اشاری بنے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی معرفہ پھر یہ بھی معرفہ تو یہ اب جملہ نہیں بنے گا مرکب اشاری. لیکن جب میں اس کا الف لام ہٹاؤں گی ہاؤلائی طلابن کروں گی تو آپ کا مبتدا خبر بن جائے گا. سمجھ آگے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. ابھی یہ تو مثال تھی نا. ابھی آپ کریں قدسیہ. ہاذا تاجرن ہاؤلائی تجارن. تو جار رن نہیں کرنا. دیکھیں یہاں پہ زیر لگی ہے تو آپ یہ نہ کیجئے گا کہ اب میں یہاں بھی زیر لگا دوں. یہ اس کی زیر جو ہے نا وہ تو یہ پرمنٹ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہاؤلائی 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 یہ تو اس کے ساتھ پرمنٹ لگی ہوئی. جیسے ہاذا کے ساتھ زبر لگی ہے حاضی کے ساتھ زیر لگی ہے تو پرمنٹ لگی ہے. ہٹا نہیں سکتے اس کو. تو یہ بھی پرمنٹ لگا ہوا ہے. لیکن یہ ہے رفعی حالت میں. یہ مبتدا ہے یہ اب معرفہ ہے اور مرفوع ہے. مرفوع ہے مبنی ہے یہ. اور آگے خبر جو ہے وہ بھی آپ کی طلابن وہ بھی آپ کی کیا آئے گی؟
وہ بھی مرفوعی آئے گی. تو آپ نے زیر کو دیکھ کے یہاں پہ زیر نہیں لگانی, برابر نہیں کر دینے. خبر کو اسی طرح لکھا جاتا ہے تنوین کے ساتھ اور پیش کے دو پیش کے ساتھ. اچھا جی, پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. نمبر 2, حاجن ہاؤلائی حجاجن. حاضہ حاجن کا مطلب ہے یہ حاجی ہے, یہ حاجی ہے اور وہ سب یہ حاجی ہیں. وہ حاضہ یہ حاجی ہیں. ٹھیک ہے آگے. حاضہ رجل ہاؤلائی رجال. حاضہ کبیر ہاؤلائی کبار. کبار. حاضہ صغیر ہاؤلائی صغار. حاضہ کثیر ہاؤلائی کثار. حاضہ طویل ہاؤلائی طوال. حاضہ ولد ہاؤلائی اولاد. حاضہ ابن ہاؤلائی ابنا. ابنا یہ نا ابناء. ہاں یہ ابن ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے اسمن ہوتا ہے نا, زیر ہوتی ہے نا تو اسما بن جاتا ہے نا. ہاں اسما ابناء. ہاں تو اس کو بھی ابن تھا, یہاں پہ زیر تھی تو یہاں پہ زبر لگانا ہے. یہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ابناء پڑھتے رہتے ہیں کہ ابن سے ابناء نہیں بولنا. اسماء اور ابناء. ابن کے نیچے زیر ہوتی ہے, اسم کے نیچے زیر ہوتی ہے, یہاں پہ بھی زبر آئے گی. اسماء میں بھی زبر. اور یہ حمزہ اصلی ہے, یہ بھی حمزہ اصلی ہے. ٹھیک ہے, حمزہ اصلی جو ہوتا ہے اس پہ چھوٹی سی یہ عین ڈلی ہوتی ہے. اور آگے کیا ہے؟ حاضہ امن ہاؤلائی امام. اس کے اوپر ہاں یہ پڑھ لیا نا. اس کو آپ نے حاضب نن پڑھنا تھا, حاضہ ابن نہیں پڑھنا تھا. ابن میں آپ کیا کریں گے, ابن میں آپ نے ملانا ہے, ملا کے پڑھنا ہے. حاضب نن. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ الف تو خالی ہے, جو خالی ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا. جو حرف خالی ہوتا ہے نا اس کو نہیں پڑھا جاتا. حاضب نن. اور یہاں پر ہاؤلائی ابناء, یہاں پہ آپ نے نہیں ملایا. کیوں نہیں ملایا؟ کیونکہ حمزہ اصلی ہے. ٹھیک ہے نا, حمزہ اصلی کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھتے, حمزہ اصلی کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں, چاہے وہ الف لام کے ساتھ آئے, چاہے وہ ابن اور اسم کے ساتھ آئے. آگے پڑھیے. حاضہ امن ہاؤلائی امام. حاضہ شیخ ہاؤلائی شیوخ. حاضہ ضیف ہاؤلائی ضیوف. حاضہ زمیل ہاؤلائی زملاء. اب یہ جتنے بھی ہم نے پڑھی ہیں نا, جتنی بھی جمع پڑھی ہیں, کون سی جمع ہے؟ مکسر ہے. پلیز جو پڑھ رہا ہے اسے میں سوال کرتی ہوں وہی جواب. ٹھیک ہے, تو ہاں پھر مجھے پتہ نہیں چلے گا نا جب آپ کی باری ہے کہ آپ سے. اچھا, اب یہاں پہ یہ سارے جمع مکسر بن رہے ہیں, حجاج رجال جتنے بھی بنے, کوئی بھی جمع سالم نہیں تھا کیونکہ واحد کا لفظ سب میں ٹوٹ گیا. اور جہاں تک آپ نے کہا ہے نا کہ ہم ان کو کیسے یاد کریں گے, چلو ہم مجتہدون مسلمون کے آگے تو وہ نون لگا کے اس کو بنا لیتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ طالب کا طلاب بھی بننا ہے, طالبونہ نہیں بننا یا کچھ اور نہیں بننا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پڑھ کے یاد ہو جاتی ہیں, اور کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں. جیسے حجاج کرام ہم بولتے رہتے ہیں نا, بولتے ہیں نا حجاج کرام بولتے ہیں اردو میں بھی. تو اسی طرح بہت سے لفظ جو ہوتے ہیں, اولاد بولتے ہیں, ہے نا, اور کچھ لفظ ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں پتہ چلتا ہے, کچھ ہم پڑھ کے یاد کر لیں. باجی جمع کے گروپ بنائے ہوئے ہیں گرامرس میں, جیسے ابناء ہے, اس کے وزن پہ سارے ہی جتنے آتے ہیں ان کو الگ کر کے ہم کر لیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس وہ آپ گروپ کر سے. لیں, آپ کی مرضی, آپ کریں. اگر آپ اس طرح کرنا چاہتی ہیں, آپ کو اتنا فہم ہے کہ آپ کر سکتی ہیں, لیکن جو بالکل بیسک لیول پہ اسٹوڈنٹ ہیں میں مشورہ دوں گی کہ ویسے ہی یاد کریں, وہ ان کے اوزان کے چکر میں نہ پڑے ابھی. صحیح, ٹھیک ہے, جیسے زملاء فقراء ایسے کر کے. ہاں وہ میں بتاؤں گی انشاءاللہ کہ کس کے آگے جو ہے ایک پیش آئے گی. دیکھیں اب کچھ کے آگے ایک پیش آ رہی ہے, جن کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے گا ان پر ایک ہی پیش ڈالنی ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے, اس کو سیکھنا امپورٹنٹ. باقی دو پیش کان ڈالنے, ایک پیش کان ڈالنا ہے, وہ میں نے آپ کو بتانا ہے. اب نہ ان پہ الف اور حمزہ آ رہا ہے, پھر بھی دو پیش آ رہے ہیں.
यहाँ पे अलिफ और हमजा आ रहा है तो एक पेश आ रहा है. अब इसकी क्या वजह है, ये मैं वजह आपको बताऊंगी, लेकिन बाकी इसको अभी उसके औजान के चक्रों में ना पढ़ें. अभी इनको सिर्फ आप बार बार पढ़ें ताकि ये याद हो जाए, एक्सरसाइजेस करें, और हर सबक में आएंगे आगे इंशाल्लाह तो फिर वो याद हो जाते हैं खुद ही. अब इन फकीर का हमें फुकराउ पता ही होता है, ठीक है. इसी तरह आलिम का हमें पता होता है, उलमा, गनी का पता होता है, गनिया. तो जो हमारी उर्दू में यूज हो रहे थे हमें पता होते हैं, जो बाकी नहीं यूज होते वो हम इंशाल्लाह याद कर लेंगे. अच्छा, अब कौन सी सिस्टर आएंगी? जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर कुत्सिया. नेक्स्ट आ जाएं, असरा बेगम है. असरा आप आएंगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम रहमतुल्लाह. जी। चलिए पढ़िए नंबर हाजा 14. फकीर हाउलाई फुकराउ। तो हाउलाई क्यों लगा रही है? हाजा की जमा होती है, ठीक है ना. जी हाउलाई. और फकीर की जमा क्या है, वो यहाँ पे लिखी है फुकराउ. और एक पेश क्यों आया है, ठीक है ना, वो आपको मैं बताऊंगी कहाँ पर आपने अगनियाउ एक पेश लगाना है, अस्दिकाउ एक पेश लगाना है. वो अभी इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ. चलिए पढ़िए नंबर 15. हाजा गनियुन हाउलाई अगनियाउ। हाजा सदीकुन हाउलाई अस्सदिकाउ। अस्दिकाउ. अच्छा, आप ये नहीं कह सकते अगनिया उन, ये नहीं, आप दो पेश नहीं डाल सकते. जहां पर जी। एक पेश डाला है वहां पर आपने एक ही पेश डालना है. उसके रीजन में बताने जा रही हूँ अभी थोड़ी देर में. जहां पे दो पेश डालने हैं वहां पे दो पेश डालने हैं. चलिए आगे. जी। हाजा हाजा तबीबुन हाउलाई अत्तिबाउ। तबीबुन की जमा क्या है? अतिब्बाउ. ठीक है, ये भी जबर जी के साथ है. अत्तिबाउ। अतिब्बाउ थोड़ा मुश्किल लफ्ज है लेकिन हो जाएगा याद. आगे पढ़िए. जी। हाजा फतन हाउलाई फितियातुन। फित्यतुन. हाजा अखुन हाउलाई इखवातुन। इखवातुन नहीं बोलना ना, अलिफ नहीं. इखवतुन। इखवातुन. जी अगर आप इखवातुन बोल देंगी ना तो वो गलत हो जाएगा. वो जी को एक ही जबर पढ़ना है, अलिफ नहीं लगाना. इखवा नहीं बोलना, इखवतुन. इखवतुन जल्दी से. हाजा अखुन. अखुन होता है भाई, फतन होता है नौजवान, है ना. ये फितियतुन का जी। लफ्ज कहाँ पे पढ़ा है? कुरान में आता है ये, और वो सूरह आप हर जुम्मे को पढ़ते हैं. इन्नमल सूरह कहफ. हाँ, इन्नमल फितियतु क्या है, वो चंद नौजवान थे. अभी आप पढ़ेंगी ना तो आप देखिएगा फितियतुन का लफ्ज वहां पे आता है. फितियतुन उसका वाहिद होता है फतन, एक नौजवान. फितियतुन जमा है, और ये भी जमा मुकस्सर है, ठीक है. अच्छा, जी। हाजा अखुन हाज़िही हाजा इखवत. अखुन हाउलाई इखवात। बट बिल्कुल इसको लंबा नहीं करना, जी क्योंकि जी इखवतुन। अगर आप लंबा करते हैं ना तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं. जी। हाँ, वो जमा बन, वो मैडम जमा तो ये भी है. हाँ, जमा तो यही है. गोलता मोनस के अलामत होती है तो इसमें इखवतुन। हाँ, तो यहाँ भी तो बोलता आ रहा है. जी तलहतुन मुजक्कर नहीं, मुजक्कर होता है, मुजक्कर का नेम, उसमें तो बोलता आती है ना. जी जी ओसामा सब में. तो जी 99% तो जो होती है गोलता किसकी होती है, वो मोनस की अलामत होती है. लेकिन जी उसके बाद 1% के लिए आपको अपना दिमाग यूज करना है. अल्लाह ताला ने जी इसलिए दिया है ना ब्रेन, उसको भी यूज करें. तो वो फिर जी आपने अपने कॉमन सेंस यूज करना है कि अच्छा भाई फतन, फतन जो है जी इसमें आपका. अच्छा, इसमें एक और बात आप याद रख सकते हैं कि अगर ये जमा है ये भी जमा है, ठीक है ना, जमा है ना दोनों. जी अगर जी ये जी मुअन्नस होते तो जमा इस तरह ना बनती. जी मुस्लिमातुन, जी है ना, वो जी मुदर्रिसातुन अलिफ ता के साथ जमा बनती. जी ठीक है, तो अगर अलिफ ता के साथ जमा नहीं बन रही, गोल ता के साथ बन रही है, तो फिर वो आपकी मुजक्कर की जमा है, मुअन्नस की नहीं है. जी जी ठीक है. हाँ, दूसरा ये होता है कि आपका इसका वाहिद जो होता है ना वो देखिए मुजक्कर है, उस पर गोल ता नहीं आ रही. जी जी जबकि आप मुस्लिमातुन में देखते हैं तो यहाँ पे मुस्लिमातुन होता है.
है ना, जी मुदरिसतुन होता है, फिर उसके अलिफ ता लगा के जमा बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ जी मुजक्कर पढ़ रहे हैं, और ये सब अच्छा सवाल था आपका, जो सवाल आए करें उसका जवाब इंशाल्लाह आपको आपकी उलझन को दूर करेगा, वरना उलझन दिमाग में रह जाती है। अखुन मुजक्कर है, यहाँ पे इख्वतुन मुजक्कर है, मुजक्कर की जगह मुजक्कर ही होगी ना, मुअन्नस तो नहीं होगी ना। जी हाँ जरूर, वही गोल्टा फीमेल की अलामत होती है, तो इसीलिए डाउट आके पूछा है मैंने नहीं, आपसे। बिल्कुल बहुत जरूरी है डाउट दूर करना। यहाँ पे अखुन मुजक्कर है, अगर यहाँ पे जी उख्तुन होता ना तो जी फिर आप कह सकती हैं कि अच्छा भाई ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस हो सकता है, ठीक है। जी लेकिन यहाँ पे मुजक्कर है तो उसकी जमा भी मुजक्कर ही होगी। फितियतुन, जी वो हाँ साबुल काफ जो थे वो आपके क्या थे, लड़के थे ना, नौजवान थे जी ना, हाँ, तो वो जी मर्द थे सारे। चलिए आगे। हाजा जदीदुन हाउलाई जुदूदुन, हाउलाई जुदुदुन, हाउलाई जुदूदुन, हाजा मुदर्रिसुन हाउलाई मुदर्रिसूना, मुदरिसून, हाजा मुहंदिसुन हाउलाई मुहंदिसूना, हाजा फल्लाहुन हाउलाई फल्लाहूना, हाजा मुज्तहिदुन हाउलाई मुज्तहिदूना, ठीक है। हाजा मुस्लिमुन हाउलाई मुस्लिमूना। तो ये ऊना साउंड आ रही है ना, ऊना ये मुजक्कर की साउंड है, और ये जी जमा की साउंड है, और ये मुजक्कर के लिए ये ऊना साउंड, जी ठीक है ना। ऊना जब भी साउंड आएगी तो वो मुजक्कर के लिए होगी और जमा की साउंड होगी, जी ठीक है। अच्छा, अभी आपने तर्जमा नहीं किया, मैं किसी और से पढ़वाती हूँ, फिर वो तर्जमा करेगा यहाँ से आके 14 से। जी और ये कौन जी सी जमा थी, जज़ाकल्लाह खैर। ये कौन सी जमा थी, मुज्तहिदूना, क्या ये भी मुकस्सर थी? जिनने पढ़ा है अभी वो बताएं, मुज्तहिदूना कौन सी जमा थी? मुज्तहिदूना जमा सालिम है। जमा सालिम है, ठीक है, वेरी गुड। जी अच्छा, अभी आ जाए फहमीदा, आप आ जाइए। जज़ाकल्लाह खैर मैम। वही है। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, सिस्टर, अगर मैं बीच में बंद कर दूं तो समझ जाइएगा कि यहाँ से जुलूस गुजर रहा है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया है। अच्छा, जुलूस भी गुजर रहे हैं आज। चलिए, अब ये जुलूस किस बारे में है, क्यों कर रहे हैं? पता नहीं किस लिए है, बहुत से यहाँ से गुजर रहे हैं बार बार। अच्छा चलें, ठीक है, पढ़िए आप, इंशाल्लाह मदद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा फकीर, ये फकीर है। हाउलाए फुकरा, वो फकीर, ये फकीर हैं। हाजा गनी, ये अमीर है। हाउलाए अगनियाओ, ये अमीर हैं। हाजा सदीकुन, ये दोस्त है। हाउलाए अस्दिकाउ, वो नहीं सॉरी, ये दोस्त हैं। हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। हाउलाए अतबाउ, ये डॉक्टर हैं। अतबा नहीं है सिस्टर, अतिब्बाउ, हाँ सॉरी, यहाँ जेब नहीं नजर आया। अतिब्बाउ, ये डॉक्टर हैं। हाजा फतियुन, ये लड़का है। हाउलाए फतियातुन, वो ये फितयतुन, लड़के। फितयतुन, फितयतुन, ये लड़के हैं। हाजा अखुन, ये भाई है। हाउलाए इख्वातुन, वो ये भाई हैं। हाजा जदीदुन, ये नया है। हाउलाए जदीदुन, वो जुदुद, नए हैं। जदीदुन नहीं, जुदुद, हाउलाए जुदुदुन, जुदुदुन। हाजा मुदर्रिसुन, ये टीचर है। हाउलाए मुदर्रिसूना, वो टीचर हैं, ये टीचर हैं। हाजा मुहंदिसु, ये इंजीनियर है। हाउलाए मुहंदिसूना, ये इंजीनियर हैं। हाजा फलाहुन, ये किसान है। हाउलाए फलाहुना, ये किसान हैं। हाजा मुज्तहिदुन, ये मेहनती है। हाउलाए मुज्तहिदूना,
یہ محنتی ہیں. ھذا مسلمون یہ مسلم ہے. ہؤلاء مسلمون یہ مسلمان ہیں. یہ مسلمان ہے، ہے یہ مسلمان ہے اور اور یہ یہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا. ہیں. جی اور ہاؤلائی جو ہے نا، وہ ہاؤلائی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے نا. یہ قریب جی، کا جی. اشارہ ہے اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ صرف مذکر کے لیے آ ہے. اچھا جی، اب اس میں جو آپ کو بات بتانی ہے وہ یہ کہ کہاں پر آپ نے یہ واو نون جمع آ گئی، آپ کو سمجھ آ گئی. جی، جی. واو نون جو ہے یہ آپ کی جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ مذکر سالم سے. یہ جو ہے جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، جی جمع ہاں. مکسر ہے. تو یہ بات سمجھنی ہے. دوسرے یہ والی بات بتانی ہے میں نے کہ آپ کو اصدقاء. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک خاص وزن ہے، اور وہ اس وزن پہ جب لفظ آئیں گے نا افعلا، افعلا، تو پھر آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ افعلا. اب آپ میوٹ کرنا، ابھی شور ہونے جی والا. افعلا یہ ایک وزن ہے. اس جب بھی آئے گا اس کے اوپر آپ تنوین نہیں ڈالیں گے. جس طرح کا لفظ شروع میں حمزہ ہوگا اس طرح سے افعلا کا وزن ہے. اچھا، ایک یہاں پر دیکھیں یہ والا وزن ہے فقراء، علماء، علماء. یہ والا کون سا وزن بنتا ہے؟ فعلاء بنتا ہے. تو اس پر جو آئیں گے ان پر بھی آپ نے نہیں ڈالنا. فعلاء یہ خود ہی آپ کو نا ضرورت بھی نہیں ہے، میں ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں، ضرورت نہیں ہے آپ کو. فقراء یا فقراء ان کبھی بولیں گے بھی نہیں، علماء ان کبھی بولیں گے بھی نہیں، علماء ہی بولیں گے. اغنیاء استے پڑھ پڑھ کے آپ کو یہ پریکٹس ہو جائے گی. تو اس چکر میں نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ویسے میں بتا رہی ہوں کہ اگر یہ وزن یاد رکھ لیں افعلا، تو جتنے بھی اس پر آئیں گے الف کے بعد حمزہ آئے گی تو ایک پیش آئے گا. یہاں بھی الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ایک پیش آ رہی ہے. لیکن کبھی کبھی پھر کیا ہوتا ہے کہ الف کے بعد حمزہ بھی ہو تو جیسے ابناء. اب ابناء اس وزن پہ تو نہیں ہے نا، یہ افعلا ہے، وہ ابناء ہے، وہ الگ وزن ہے. تو وہ اس لیے وزن الگ ہے، اس لیے اس پر تنوین آ رہی ہے. تو بہرحال جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں اتنا کریں اپنے آپ کو. مین مقصد یہ ہے کہ آپ سیکھیں کہ جمع جو ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سالم اور ایک ہوتی ہے مکسر. سالم وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا لفظ ٹوٹتا نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں عالم کا لفظ ٹوٹ گیا نا، علماء ہو گیا. فقیر کا لفظ ٹوٹ گیا، غنی کا ٹوٹ گیا، اغنیاء، آگے پیچھے کچھ اضافہ ہو گیا. تو اس طرح سے یہ جمع مکسر بن جاتی ہے پھر. اچھا جی، آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ لیسن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ایزی الف پارٹ تو پڑھ لینا آج. اچھا جی، آگے کون آئے گا؟ ابھی سسٹر حمیدہ کا بھی ہو گیا، قدسیہ بھی ہو گئی ہیں، فوزیہ، اسرا. اچھا، رضوانہ آپ آئیں گی؟ حول مفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موزع في المثال. حول کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا. یہ کمانڈ ہے، امر ہے، فعل امر ہے. یہ چینج کرو مفردات کو التی تحت خط، جن کے نیچے خط ہے، جن کی نیچے لائن ڈالی ہے نا. ہم تو خط کو، لیٹر کو خط بولتے ہیں نا، یہاں پہ لائن کو خط بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. خطن ایک خط، ایک لائن. الا جموع ان کو آپ نے جمع میں چینج کرنا ہے. کما ہوا جیسا کہ واضح کیا گیا ہے. موضع ان کا مطلب ہے واضح کیا گیا ہے فی المثالی. آگے انگلش میں پڑھیے. Change the underlined words to the plural and reconstruct the sentences. Good. مثال پڑھیے ابھی. مثال من هذا الرجل هو حاج. آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پلورل بنا، جمع بنانا ہے. تو اس کی من هؤلاء الرجال هم حجاج. حجاج کو بھی چینج کیا ہے،
हाजुन से हुजाजुन। और हुआ को भी जब रिजाल चेंज हो गया ना, हाँ तो फिर हाँ। हमने जमीर भी उसके मुताबिक लगानी है, जमा की जो उसकी तरफ जा रही जी। है ना। और फिर हम होम के साथ हाजुन तो नहीं लगा सकते, हुजाजुन लगाना पड़ेगा। हुजाजुन। जी। और जब आपने रिजाल किया तो फिर आप इशारा हाजा तो नहीं लगा सकते, साथ इशारा भी हाँ। जमा का लाना पड़ेगा, है ना। जी तो ये सारी चेंजिंग हो रही है। मन की कोई जमा नहीं होती, मन सबके साथ यूज होता है, मन वाहिद के साथ, मुसन्ना सबके साथ, हर एक के साथ यूज हो रहा है, जमा के साथ, मुजक्कर के साथ, मुअन्नस के साथ, सबके लिए मन सबके लिए यूज होता है, माँ भी इसी तरह से। चलिए अब नंबर 1 करें। मिन आइना हाजत तालिबो हुआ मिनल हिंद। सो इसका इस तरह बनेगा, मिन आइना हाउलाई तुल्लाबो, हाउलाई तुल्लाबो हुम मिनल हिंदी। गुड, हम मिनल सही? हिंदी। अब हिंद को भी चेंज नहीं कर सकते, मिन को भी नहीं कर सकते, Exactly. प्रोनाउन को करेंगे, क्योंकि जब आपने यहाँ पे तुल्लाब कर दिया ना तो यहाँ पे हुआ नहीं आ सकता, फिर हम आएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये प्रोनाउन जो होती है ये पीछे जाती है, तो उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। अगर वो जमा है तो ये जमा होनी चाहिए, वाहिद है तो वाहिद। अब यहाँ पर वाहिद क्यों थी, यहाँ पे वाहिद क्योंकि पीछे वाहिद था। जब आपने इसको जमा किया तो इसको भी जमा करना है, इसको भी जमा करना है। चलिए आगे नंबर 2। आइना ताजिरो ताजिरुल कबीरो हुआ फी सूकी। सो आइना तुजारुल कबीरो हुम। हाँ होम, अच्छा वो भी किबारो होगा क्या? हाँ के बारू, की बार किबार, हाँ इससे पहले पढ़ा किबारुन, किबारू किबारुन, किबारुल। अगर आप अलिफ लाम लगाएंगी ना, अलिफ लाम लगाएंगी तो फिर अल किबारू हो जाएगा। अच्छा अल किबारू। ऐनत तुजारू, अब तुजारुल किबारू, ठीक है। ऐनत तुजारुल किबारू हुम फी सूक होगा, फिल अस्वाक होगा। नो नहीं, सूक को एक ही, मार्केट में हाँ बहुत एक ही से- मार्केट जाएगा। हाँ, हाँ सही है। अब इंडिया को तो नहीं चेंज करेंगे ना, जमा बना जी देंगे ऐसे, तो थोड़ा सा अपना फिर 1% अपना भी दिमाग यूज करना होता है, ठीक है। जी। चलिए आगे पढ़िए। ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु हुआ इंदल मुदीरी। सो ऐनल मुदर्रिस की जमा क्या होगी? मुदर्रिसूना। हाँ मुदर्रिसूना, ऐनल जदीदु जुदूदुन जुदुदु, जुदूदु। ऐनल मुदर्रिसूनल जुदूदु हुम इंदल मुदीरी। हम इंदल, यहाँ पर सिर्फ एक चेंज आई है, हम जी। मुदर्रिसूना की तरफ जा रही है ना, तो मुदर्रिसूना। लेकिन जब अगर आपके वाहिद में अलिफ लाम लगा है तो आपने प्लूरल में भी लाजम लगाना है। अच्छा। अगर जदीदुन लिखा हुआ है तो आपने जुदुदुन करना है, अगर अल जदीदु लिखा हुआ है तो आपने अल जुदुदु करना है। इसी तरह सही अल है। मुदर्रिसूना करना है। जी। हाँ सही है ना। चलिए आगे। ऐनत ऐनत तुल्लाबु अत्तुल्लाबु ऐनत तालिबुल जदीदु हुआ फिल फस्ली। तो ऐनत तुल्लाबु अल तुल्लाबुल जुदुदु हुम फिल फस्ली। ऐनत तुल्लाबु, तुल्लाब होता है ना, तुल्लाबुल जुदुदु, जुदुदु अहुम फिल फस्ली, फिल फस्ली। जी। हाज़त तालिबु गनीयुन ला हुआ फकीरुन। सो अहुम हाउलाई तुल्लाबु गनीयुन ला हुआ फकीर। अगनियाउन। आ को अलग पढ़े, आ को मिक्स नहीं करें। आ के बाद रुक जाया करें, थोड़ा सा रुका पॉज दिया करें। हाउलाई, हाउलाई अलग है, ठीक है। हाउलाई तुल्लाबु अगनियाउ, अगनियाउ ला हुआ फकीर की जमा होगी। ला हुम फुकराउ, हुम ला हुम फुकराउ, फुकराउ, काफ पे जबर आएगी, फा पे पेश। उलमा फुकराउ,
ये सब एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं. फुकरा. चले من هذا من هذا الرجل هو ضعف ضعيف. ضعيف ضعيف. So من هؤلاء الرجال هو هم ضعيف ضيوف. अच्छा, इसमें देखें ये दाद या फा है सिर्फ, इसमें ऐन नहीं है. जब ऐन होगा ना वो ज़ईफ होगा, जिसको उर्दू में भी ज़ईफ बूढ़ा बोलते हैं ना, वो ज़हीफ होता है. इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है गेस्ट. अच्छा. और हुआ ज़ईफुन का मतलब वो क्या है? मन हाज़र रजुलु, वो आदमी कौन है, ये आदमी कौन है? हुआ ज़ईफुन, वो गेस्ट है. गेस्ट है जी. अब जब आप जमा करेंगी मन उला इर्रिजालु, ये आदमी कौन है? होम के साथ फिर आपने आगे जो लगानी है ना खबर, वो भी आपने जमा करनी है. जमा लगानी है. तो इसकी जमा मैं आपको बता देती हूँ. दुयूफुन. ये भी कुरान में लफ्ज आता है, कुरान मजीद में पढ़ा है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गेस्ट आते हैं ना, फरिश्ते, जिनके आगे वो बकरा रखते हैं ला के बुना हुआ. दुयूफुन, हम दुयूफुन. तो मैं इसकी आसान सी आपको बताती हूँ, आसान तरीका याद करने का. शेखुन होता है ना, शेख जी. शेख, आपको दोनों लफ्ज यूज हो जाएंगे. शेख और दैफुन एक ही तरह का है, एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं. शेखुन, उसमें भी शीन या खा है, शेखुन. और उसकी जमा भी इसी पैटर्न पे आएगी, शेखुन. शुयूखुन, शुयूखुन, ये बन जाएगा. शुयूख, अभी आप इंशाल्लाह शुयूख भी आगे पढ़ेंगे तो वो भी आपको नजर आ जाएगा. हम दुयूफुन, वो क्या है? वो आपके गेस्ट हैं, वो गेस्ट हैं. अच्छा, ली अखुन कबीरुन हुआ तालिबुन बिल जामियाती. So ली इख्वतुन कबीरुन किबारुन. अभी इख्वतुन को आपने वाहिद नहीं समझना, वो जमा है. इख्वतुन किबारुन हम तुल्लाबुन बिल जामियाती. बिल्कुल, वाकई माशाल्लाह सही है. बस यहाँ पे आपने इख्वतुन को आगे किबारुन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इख्वतुन जमा है अखुन की. ये जबर है, उसमें जेर आती है इख्वतुन में, अख्वतुन नहीं होता. देखिए अख्वतुन तो बोला भी नहीं जाएगा, है ना. तो अखुन से इख्वतुन. जब भी आपको जबान से लफ्ज निकले समझिए आप गलत पढ़ रही हैं, हरकत गलत दे रही हैं. अख्वतुन आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, मुंह से निकलेगा नहीं. इख्वतुन. ऐना सदीकुका ज़हबा इलल मक्तबी. सो इसकी क्या होगी? अस्दिकाउ. ऐना अस्दिकाउ का ज़हबा इलल मक्तबी. सही है. ज़हबा तो नहीं आएगा ना, अब जमा बनाएंगे ना. ज़हबा तो हुआ ज़हबा होता है ना, तो अस्दिका की तरफ हुआ तो नहीं जा सकती ना. क्या जाएगी? हम जाएगी ना जमीर. तो हम लाने के लिए हमें फेल को जमा बनाना पड़ेगा. ज़हबू इलल मक्तबी. ओके, ज़हबू. हाँ, एक सदीक था तो हमने ज़हबा बोल दिया, सदीकू का, है ना. तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तो हमने बोला ज़हबा, वो गया है, वो गया है. हुआ, वो गया है. अब जब आपने जमा बनाया अस्दिका का, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, तो फिर आप कहेंगी वो गए हैं, वो गए हैं. तो उसके लिए आपको ज़हबू करना पड़ेगा. ज़हबू इलल मक्तबती, वो कहाँ गए? इलल मक्तबी का में क्या मतलब? लाइब्रेरी गए. मकतब होता है डेस्क, और मक्तबत गोल तार लग जाए तो फिर वापस लाइब्रेरी बन जाती है. चलिए अब कंप्लीट कर लें. मोहम्मदुन लहुब्नुन सगीरुन हुआ तालिबुन फिल मदरसती. मोहम्मदुन लहुब इब्नाउन असगारुन.
इब्ना उन होगा या कुछ और होगा? इब्ना इब्ना उन तो हो सकता है, लेकिन अबनाउन, सॉरी अबनाउन। हाँ हाँ, जब यहाँ पे इस्म और इब्न में जेर आती है लेकिन जमा में जबर आती है, ठीक है। और वो हमजा भी जो अबना का जमा का होता है वो असली होता है। यहाँ पे तो आप मिला के पढ़ रही है ना, लहुब्नुन, अबनाउन सिगारुन, हाँ, उसमें आप मिला के नहीं पढ़ेंगी, लहुम अबनाउन सिगारुन, लहुम अबनाउन सिगारुन, हुम तुल्लाबुन फिल मदरसती। अगर आपके पास बुक है ना तो पेंसिल लेके तो इसको एक दफा मैं लिख लिखिएगा रही जरूर। हूँ, हाँ, लिख आगे रही हूँ सारा। हाँ, अपनी बुक में ही करें और उसी जी, की जी। पिक्चर बना के ना, फिर आपका टाइम सेव होगा, आपको ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जी। वरना तो फिर आपको प्रिंट आउट निकाल के लिखना पड़ेगा। अच्छा, नहीं अब है, देखिए, बुक है मेरे पास। चलिए, सब बुक्स ले लें, जब एक काम करना है तो उसको सही तरीके से करना है। आगे अजमील का मुस्तहदुन, नाम हुआ मुस्तहदुन, और इसकी जमा क्या है? जमील का जमील जुमलाउ, जुमलाउ, और मेहनती की जमा मुस्तहदूना, जुमलाउन मुस्तहदूना, नाम हुम मुस्तहदूना। मुस्तहिद, हाँ, होम लगाया तो उसको भी जमा बनाना पड़ेगा ना। हाँ, मुस्तहदूना। और ये कौन सी जमा बनेगी? ये है अपनी जमा सालिम। इसमें एक पेश करनी है फिर, ठीक है जी। बाजी, ये जो 9 नंबर है ये बता दे कि दोबारा हाँ। के इसमें लहू आएगा या लाहुम आएगा? अच्छा, इसमें मोहम्मदुन एक ही है ना, ठीक है। हाँ, लहू आएगा। हाँ, मैं बताती हूँ आपको, लहुम कैसे हो सकता है? मोहम्मद तो एक ही है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा, नाम तो जमा नहीं किया ना। तो ये हु की जमीर कहाँ जा रही है? मोहम्मद की तरफ जा रही है, तो इसको हम जमा नहीं करेंगे। लाहुम, ठीक है। हाँ, और यह इसको हम जमा करेंगे और इसको जमा करेंगे। लहू मोहम्मदुन लहू अबनाउन सिगारुन। अगर आप इसको जमा कर देंगी ना, लहुम कर देंगी, तो इस जमीर को पीछे लौटना होता है, पीछे इशारा करना होता है कहीं किसी की तरफ। तो फिर मोहम्मद तो एक ही है, तो सही। एक मोहम्मद के बहुत सारे भाई हो सकते हैं ना, है ना। तो मोहम्मद को सही। चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो क्लास को तो चेंज सही। करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही। आपने मुझे अपना सेंस यूज करना है। आपका अच्छा सवाल था। नहीं, वो मुझे ऐसे सुना था जैसे लहुम बोला हो, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा आपका नाम क्या है जिसने लहुम। सवाल किया? कुदसिया। हाँ, कुदसिया का सवाल था, माशाल्लाह अच्छा सवाल था। इस तरह के सवाल सोचा करें, और तभी पता चलता है कि इंसान सीख रहा है, इंटरेस्टेड है, वो आगे जाना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो मुज्तहिदूना जो है कौन सी जमा बनेगी, मुकस्सर या सालिम? सालिम। सालिम है। और कौन सी सालिम है? मुजक्कर सालिम है, क्योंकि सालिम दो तरह की होंगी, एक मुजक्कर सालिम होगी और एक मुअन्नस सालिम भी होगी। अगर मुज्तहिदतुन लिखा हुआ है यहाँ पे, मुज्तहिदतुन, तो फिर उसकी जमा तो नहीं बनेगी ना मुज्तहिदूना। अगर मुअन्नस है, कोई लड़की जो है वो मेहनती है, तो वो मुज्तहिदतुन लिखा हुआ है गोल ता के साथ, तो फिर उसकी जमा जो है वो गोल वाव नून के साथ नहीं बनेगी, वो बनेगी अलिफ ता के साथ। मुज्तहिदातुन, मुस्लिमातुन, मुदरिसातुन, तो वो जमा मुअन्नस सालिम है। ये वाव नून के साथ जो है ये जमा मुजक्कर सालिम है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह आप कर लेंगे, एक्सरसाइजेस मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अबना उन आपको बार बार पढ़ा रहे हैं, तो इब्ना उन नहीं बोलना कि इब्नुन की जमा क्या है, इब्ना उन है। ये बच्चे बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट। फिर उसके बाद आपका अस्मा उन इस्मुन की जमा है, तो इस्म के नीचे ज़ेर आ रही है यहाँ पे। और फिर दूसरी बात ये भी याद रखनी कि इसके ऊपर एक पेश नहीं आ रही। अलिफ और हमजा आ जाए तो उस पर एक पेश आती है, इन दो को छोड़ के सब पर क्या होगी, बाकी एक ही पेश आएगी। इन दो को छोड़ के इस्मुन, और इनके रूल अलग है, इनके रूल अलग हैं, ठीक है। इस्म को रब के एक तो यहाँ जबर आ रही है, और दूसरा ये है कि आगे तनवीन भी आ रही है। हालांकि अलिफ के बाद हमजा हो तो ज्यादातर एक पेश आती है,
मोस्टली आपको एक पेश मिलेगी. अब ना अब यहाँ पर क्यों एक पेश आई है मुझे कौन बताएगा? मैं कलेक्टिवली क्वेश्चन कर लेती हूँ अभी सबसे. यहाँ पे ये अब मुज़क्कर ना इदाफी है. हाँ, तो यहाँ पे ये मुदाफ बन रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक पेश आ रहा है. ठीक है, तो एक पेश जो होती है वो कितनी वजह से आ सकती है? एक तो अलिफ लाम आ जाए तो लाजम एक पेश लगानी होती है हमने, है ना? एक या आ जाए तो या आ जाए फिर भी. अच्छा, उसके बाद आपका नहीं, 3 वजहें होती हैं. मैं आपको 3 वजहें बता देती हूँ, 3 ही होती हैं. वो या वाली मैं फिर आपसे पूछूंगी कि अच्छा वो कैसे आ रही. तो मैंने क्या बताया कि आपका अलिफ लाम आ जाए तो आप तनवीन नहीं लगा सकते, एक पेश लगाएंगे. ठीक है. दूसरी वजह होती है जो यहाँ पे आ रही है, मुदाफ बन जाए. तो कोई लफ्ज मुदाफ बन जाएगा तो उसके ऊपर आप 2 पेश नहीं लगा सकते, एक पेश लगाएंगे. ठीक है. तीसरी वजह जो होती है, तीसरी वजह वो होती है जो उसामा तू पे आती है, जो मरियम मुंह पे आती है ना, जो इब्राहिम मुंह पे आती है. समझ आ रही है मेरी बात? अब इन पे ऊपर भी हम नहीं लगा सकते. इसके पीछे भी रीजन है क्यों नहीं लगा सकते. हर चीज बगैर लॉजिक के कुछ नहीं है, लॉजिक के साथ. उसामा तू, इब्राहिम, मरियम, ज़ैनब, अब इनके ऊपर भी एक पेश आ रही है. अब ये ना मुदाफ बन रहे हैं ना इनके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है. सही है. तो ये भी एक वजह होती है. और ये वजह क्या होती है सबसे इसकी बड़ी, अगर इंग्लिश में याद करेंगे तो डिप्टोट कहते हैं, उर्दू में याद करेंगे, अरबी में तो गैर मुनसरिफ कहते हैं इनको, जिनके ऊपर एक पेश आती है ना बगैर किसी वजह के. यहाँ पर एक पेश वजह से आ रही है, मुदाफ बन रहा है या अलिफ आ रहा है, वो वजह से आ रही है. यहाँ पे तो कोई वजह ही नहीं है ना, तो ये वजह क्या है फिर? ये गैर मुनसरिफ है. बस ये एक वर्ड याद कर लें, एक होता है मुनसरिफ, एक होता है गैर मुनसरिफ. ठीक है ना. इंग्लिश में डिप्टोट कहते हैं इनको, डिप्टोट, DIPTOT, डिप्टोट. तो ये आप दोनों नाम याद कर सकते हैं. डिप्टोट याद कर लें, गैर, जो भी आसानी से याद होता है, मैं समझ जाऊंगी आपकी बात. ठीक है. इसके अलावा कोई वजह नहीं. अब आप मुझे बताइए, जिसने कहा था कि यहाँ पे पेश आए तो एक वजह वो होता है, बताइए मुझे कोई एग्जांपल देके बताएं मुझे, ऐसे नहीं. नहीं, मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे या के साथ भी आता है, तो याद नहीं आ रहा. ऐसे जैसे लगे मेरे नोट्स में मैंने लिखा हो ना. हाँ, तो मेरे या से पहले हमेशा जेर आती है. या जो है ना वो पेश को भी नीचे ले आती है, जबर को भी नीचे खींच के जेर बना लेती है. वो कहती है मेरे पीछे जेर नहीं होनी चाहिए, मुझे पसंद यही है, मैं लाइक करती हूँ. वो जो है वो अपने पीछे पेश को चाहती है, वो है ना. और अलिफ जो है उससे पहले तो हमेशा जबर आती है. आपने कभी अलिफ से पहले आपने जेर या पेश नहीं देखी होगी. तो अलिफ लाइक करता है कि मेरे पीछे जबर आए, वो लाइक करती है कि मेरे पास पीछे पेश आए, और या जो है वो चाहती है मेरे पीछे जेर आए, जो भी वर्ड आए जेर वाला है. तो ये सारे फिर साकिन होते हैं उस वक्त. अलिफ भी साकिन होता है, वो भी साकिन होती है, या भी साकिन होती है जब इनको पीछे जेर चाहिए होती है. ठीक है. तो ये बात याद रख लें. बाकी आपका जो था वो आपको कहीं फिर नजर आए तो मुझे जरूर बताइएगा. ठीक है. मेरे भी इल्म में इजाफा होगा. लेकिन वजहें 3 ही होती हैं. एक क्या है, अलिफ लाम आ जाए तो एक पेश आएगी. दूसरी वजह ये होगी कि आपका मुदाफ बन रहा हो तो तनवीन नहीं डाल सकती. तीसरी वजह ये है कि जिन नामों के जो गैर मुनसरिफ नाम होते हैं ना, उनके ऊपर एक पेश आएगी. ठीक है. अब इनको गैर मुनसरिफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 हालतें नहीं बदली करते. उसामा तू, उसामा ता होता है. ठीक है ना. मरियम माँ होता है. जेर नहीं आती इनकी, तनवीन नहीं आती तो फिर जेर भी नहीं आती. तो ये वजह है गैर मुनसरिफ. बहरहाल जितना जिसको समझ आ जाए, मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहती, लेकिन आपके शौक को देखते हुए फिर मुझे थोड़ा सा बताना पड़ता है. अल्लाह ताला आपका इसी तरह शौक रखे और आप पढ़ते रहें. मैंने 2 क्लासेस नहीं ली, बीच में मिस की हैं, तो आज स्टूडेंट ने समझा शायद मैं आज भी क्लास नहीं लूंगी. तो बहुत से स्टूडेंट एब्सेंट हैं कि मैं क्लास नहीं लूंगी. तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, कोई मसला नहीं है. जो बहुत ही रेगुलर थे वो भी एब्सेंट आज, जो कभी जिन्होंने छुट्टी नहीं की. बहरहाल कोई मसला नहीं.
میرا کام ہے پڑھانا, میں نے لے لی کلاس. اچھا اب آپ کا یہاں پر ایک پیج لگا, جی بولیے. آج اصل میں نا ایکچولی لنک جوائن نہیں ہو رہا تھا, میں بھی ابھی بڑی مشکل سے جوائن ہوا ہے لنک. ایسا کیا ہو رہا تھا؟ جی پتہ نہیں, میرے پاس میسج آ رہا تھا کہ میٹنگ ہیز ناٹ اسٹارٹیڈ. آپ کا میسج آیا کہ کلاس اسٹارٹ ہو گئی ہے. پھر میں نے 2-3 ایڈمن سے کانٹیکٹ کیا ہے. اوہو, پھر جو ہمارے گروپ کے ایڈمن ہے نا, انہوں نے ہمیں دوبارہ لنک بھیجا ہے, تو اسی لیے اب آئی ہوں میں بھی اب گروپ میں. اوہو, تبھی ابھی اب اٹینڈنس زیادہ ہوگی کلاس میں. اسی صحیح. لیے آج آپ کے اسٹوڈینٹس بھی شاید نہیں آ سکے کہ کلاس کا لنک جوائن نہیں ہو رہا تھا. اچھا انشاءاللہ میں دیکھتی ہوں کیا وجہ ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے اچھا جزاک اللہ. صحیح, اچھا وہ جی آپ نے بتا سسٹر دیا. میرا بھی بہت جی اچھا سسٹر میرا بھی بہت مشکل سے جوائن ہوا تھا. اچھا چلے میں اس کو ٹھیک کر دوں گی. صحیح ہے, آپ فکر نہیں کریں, وہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے انشاءاللہ. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ مثال ہے ابناء, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ پھر ابناء کو آپ نے کیا کیا, ایک پیش میں چینج کیا اور آگے محمد دن لگایا. کیوں اس کو چینج کیا ایک پیش میں؟ کیونکہ اس کو مضاف بنانا تھا اور اس کو مضاف الیہ بنانا تھا. اور یہاں پر بھی یہ ابناء یہاں پہ, اب یہاں پہ حمزہ دیکھیں اینڈ پہ لکھا ہوا تھا. یہاں پہ جب ضمیر لگانی تھی آگے تو حمزہ کو کرسی پہ بٹھا دیا. اگر پیش ہو نا تو پیش کو واو کی کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے, زبر ہو تو الف کی کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے, اور اگر یا ہو تو اگر زیر ہو تو یا کی کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے اس کو. تو یہ آپ کا, اس کو چونکہ یہ پیش تھی نا تو اس کو ہم نے حمزہ کو کس پہ بٹھایا, واو کی کرسی پہ بٹھایا, کیونکہ آگے ہم نے محمد کی جگہ ضمیر لانی تھی. یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے, محمد کی طرف جا رہی. تو مطلب ایک ہی ہے, ابناء بیٹے, سنس, ابناء محمد مرکب اضافی, محمد سن محمد کے بیٹے, ابناء محمد ایک ہے نا تو ہو آئی ہے ضمیر. اب یہاں پہ طلاب بہت سارے ہیں تو ہم آئے گی, ٹھیک ہے. تو ابناء اس کے بیٹے, محمد کے بیٹے, اس کے بیٹے, یہ بھی مرکب اضافی ہے, یہ بھی مرکب اضافی ہے. اور یہ جو ہے یہ اس کو مفرد کہیں گے, اس کو مفرد کہیں گے. یہ اکیلا ورڈ ہے, بے شک جمع ہے لیکن ہے اکیلا, ون ورڈ ہے. اس کے بعد یہ والا جو ہے یہ 2 ورڈ جمع ہو گئے تو یہ مرکب بن گیا. اور کون سا مرکب بنا, مرکب اضافی بنا. اور یہ والا کون سا ہے, یہ بھی 2 ورڈ ہے, ایک ابناء ہے اور ایک ہم ہے, تو یہ بھی آپ کا مرکب اضافی بنا. جب بھی ضمیر سے پہلے آپ کا کوئی نون آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو مرکب اضافی کہنا ہے. ضمیر سے پہلے نون آئے, نون دیکھیں پیچھے نون آ رہا ہے, ابن بھی نون ہے, ابنو بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کے بیٹے ابناء, یہ جمع مکسر ہے. لیکچر کو دوبارہ سنیے گا, ہم نے بہت آرام سے کلاس کی آج, ٹھیک ہے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اچھا اب یہاں پہ کون کرے گا, کہ فوزیہ فرزانہ آپ آئیں گی, آپ کو بھی جوائن کیا نا. اچھا ارم کون سی ہے, یہ ارم آپ جی میں السلام علیکم. جی ٹھیک ہے, وعلیکم السلام. میں آپ کو لے لیتی ہوں. اچھا بہت مشکل سے میں جوائن کر پائی ہوں, تھوڑا سا میں آؤٹ سائڈ تھی تو انٹرنیٹ پرابلم تھی, لیکن گھر آ کے کافی ٹائم لگ گیا اس کو کنیکٹ کرنے میں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. چلیں آج اللہ تعالیٰ کو یہی, میں بھی میں نے اپنی پروفائل پک چینج کی ہے, شاید اس وجہ سے وجہ ہوئی ہے, یا میں نے کچھ اور کوئی چینجنگ تو میں نے کوئی نہیں کی. بہرحال میں دیکھ لوں گی کیوں ایسا ہوا ہے, میں اس کو ٹھیک کر دوں گی. جی لنک میرا ایک ہی ہوتا ہے, یاد رکھیں لنک میرا ایک ہی ہوتا ہے, اس کو سیو کریں, اسی سے کلاس میں آنا ہے. لنک میں کوئی نہیں ہے گڑبڑ. اور وہ لنک میں نے گروپ کے ٹاپ پہ بھی ڈالا ہوا ہے, اس کا جو اوپر ہوتا ہے نا ڈسکرپشن باکس جس سے کہتے ہیں, اس میں بھی ڈالا ہوا ہے, تو کبھی آپ کو مشکل ہو تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اچھا ابھی یہاں سے آپ کریں اسماء, یہ مفرد ہے, ورڈ ایک ہی ورڈ ہے. اب اس کو مرکب بنانا ہے تو کیا کریں گے, مرکب اضافی بنانا ہے. اسماء الطلابی, اسماء الطلابی, اور یہاں پر آ جائے گا اسماءہم. اسماءہم, تو جب ضمیر لگاتے ہیں تو پھر حمزہ کو اس کی کرسی, واو کی کرسی پہ, پیش ہو تو واو کی کرسی پہ بٹھانا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی اس طرح سے اس کو اسماء اس طرح سے کر دیں گے.
اور اسما کیونکہ ہم نے مضاف بنانا ہے تو اسما او کرنا پڑے گا, مضاف پہ آپ تنوین نہیں ڈال سکتے, تو اسما او ہم ہوگا, ٹھیک ہے, اسما او ہم. اور اسما نہیں کرنا کہ اسمن سے آپ نے اسمن بنا اسماؤ بنا دے, نہیں, اسماؤ نام بھی رکھتے ہیں نا اسماء الحسنی, تو اس لفظ میں تو بالکل غلطی نہیں کرنی, اسماؤ. تو یہ مضاف ہے آپ کا اور یہ مضاف الیہ ہے, یہ مجرور ہے بٹ ضمیر ہے تو اس لیے نظر نہیں آ رہا اس کے پر زیر, مبنی ہے نا تو نظر نہیں آ رہا. اچھا اگلا کریں. زملاء یہاں پر ہو جائے گا زملاء حامدن, اور اس میں آ جائے گا زملاء کا زملاء کا زملاء کا. یہاں پہ آپ کو کرسی پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ حامد آ رہا ہے, جب ضمیر آئے گی تبھی کرسی پہ بٹھانا ہے حمزہ. جی 3 کرسیاں ہوتی ہیں حمزہ کی, ایک الف ہوتی ہے اس کے پر بھی حمزہ کو بٹھاتے ہیں, اور واو پہ بھی بٹھاتے ہیں, اور یا پہ بھی بٹھاتے ہیں. آپ نے یا پہ دیکھا ہوگا حمزہ بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ, شیئن ہے نا, شیئن قدیر آتا ہے نا قرآن مجید میں, تو یہاں پہ شیئن. تو یہ چیزیں کتنے سیکھنے سے مزہ آتا ہے نا, کہ حمزہ کی بھی کرسی ہوتی ہے اور کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے اس کو. جب نون آئے گا تب نہیں بٹھائیں گے, تب ہم سیدھا سیدھا اس کو لکھ دیں گے. اور چلیں آگے نمبر 3 آگے ہے اصدقاء, اور اس کے بعد ہے اصدقاء المدرسی, اور پھر ہے اصدقاؤہ. ابھی حمزہ کرسی پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے, ٹیچرز کے ساتھ ہی. جی جی. اچھا یہاں پہ جب آپ ملائیں گے نا, پہلے یہاں پہ 2 ابنا پہ اور اسما پہ 2 پیش تھے, یہ یاد رکھنا ہے, تو ان کو آپ نے ایک کیا, لیکن یہاں پہ زملاء اصدقاء پہ تو ایک ہی پیش ہے, ٹھیک ہے. جی جی. ان 2 کو چھوڑ کے باقی سب پہ ایک پیش آئے گی, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے. تو جب ایک پیش آئے گی تو پھر آپ کو ایک پیش کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے, زملاء صرف لکھ دیں, اصدقاء لکھ دیں. جیسا ہے ویسے صدیق ان کی جمع اصدقاء ہوتی ہے, زمیل ان کی جمع, اور یہ جمع مکسر ہیں سارے, کیونکہ واحد کا لفظ ٹوٹ گیا. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ابھی آگے چلتے ہیں, ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں. اچھا یہ تو ختم ہو گیا, ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ نے, یہ بہت ہی آسان اگلی ایکسرسائز جو ہے 5-10 منٹ ہے, جو نئے لوگ آئے ہیں کچھ سیکھ لیں, تو اس کو میں کر دیتی ہوں. ابھی اوپر سے پڑھیے آپ فوزیہ, یہی والا پڑھیے, فرزانہ پڑھ رہی تھی نا, فرزانہ یہ پڑھیے. نمبر 4 ہے اقرا المثال ثم حول جمل الآیات آتی اردو میں بولتے ہیں نا, آتی, میں ابھی آتی ہوں, ہے نا. جی جمل آتیتی نہیں آیا, کیونکہ یہ مرکب توصیفی بن رہے ہیں, تو یہاں زبر آ رہی ہے تو یہاں بھی زبر آئے گی, ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے آتیتی, کبھی کبھی آتیتا لکھا ہوگا, تو وہ پیچھے والے سے میچ کرنا ہوتا ہے. جی. تو مثلہ اقرا المثال, 2 سکون آئیں تو پھر زیر دے کے ملاتے ہیں, یہاں بھی سکون ہے یہاں بھی سکون ہے, زیر دے کے ملائیں گے. اقرا المثال ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ. اب انگلش میں پڑھ لیں. Change the subject of the following sentences to plural as shown in the example. اچھا مثال. الطالب ذهب إلى المطعم. الطالب ذهب إلى the student who just went towards restaurant. went to the restaurant. ہوٹل نہیں ہوتا, ریسٹورینٹ ہوتا ہے. جی ریسٹورینٹ. ہاں, تو ہوٹل کے لیے ڈفرینٹ لفظ ہوتا ہے.
وہ بھی ہم جی یاد جی کریں گے انشاءاللہ. یس ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا اس میں مبتدا کیا ہے, سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے, تو مبتدا کیا ہے اس جملے میں جو آپ نے پڑھا ہے؟ مبتدا الطالب الطالب اور مبتدا ہے, باقی پورے کی پوری خبر ہے. پورا ہے وہ خبر ہے کہ ذهب الى المطعم، یہ خبر ہے. تو اور اب وہ اس کہہ کا رہے ہیں کہ اس کو چینج کرو, اس کو چینج کرو. تو اس اس میں کو ہم آپ نے رولر میں آپ نے چینج کیا تو الطلاب ہو گیا, الطلاب ہو اور گیا. الطلاب ذهبوا الطلاب ذهبوا الى المطعم. مطعمی. تو ذهبا سے کیا ہو گیا, ذهبوا ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اور جی جی فعل کو بھی جمع کرنا ہوتا ہے, جب یہ آپ نے جمع کیا تو فعل کو بھی جمع کرنا ہوتا ہے. جی آپ ذہبہ لکھیں گی نا, ذہبہ لکھیں گی تو وہ غلط ہو جائے گا. جی جی ذہبو. اسی طرح آگے پڑھیے, ابھی خود کریں. الطالب جلس فی الفصل، اس کا آئے گا الطلاب جلسوا فی الفصل. فی الفصل. ٹھیک ہے, آگے. المدرس خرج من المدرسة، یہ ہو جائے گا المدرسون خرجوا من المدرسة. اچھا دیکھیں, مدرستی, یہ مدرستی ہے, صحیح پڑھیں گے نا, ورنہ الٹ پڑھ لیں گے تو الٹا یاد ہو جائے گا پھر ہمیشہ کے لیے. جی 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 مدرستی. ابھی سے صحیح کرنے, یہ 2-3 لفظ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. یہ ہے مدرس اور یہ ہے مدرسہ. اسکول جو ہے اس میں گولتا آتی ہے, جی جی مدرسہ کہلاتا ہے وہ. مدرسہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا, بڑا مشہور جی ہے مدرسہ, مدرسہ ہے نا. اچھا, مدرس کیا ہے, یہ تشدید کے نیچے زیر آ رہی ہے. آپ نے مدرسو پڑھا, مدرسو آپ کو پڑھنا بھی مشکل ہو رہا تھا, میں نے دیکھا آپ سے نکل نہیں رہا تھا. تو جب آپ مدرسو پڑھیں گی تو آرام سے آپ کی زبان سے فلو ہوگا. جی ٹھیک ہے نا. تو جی المدرسو خرجو من المدرستی. من المدرسة. صرف آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اور فعل کو چینج کرنا ہے. جی اگر خرجہ لگائیں گی نا المدرسون خرجا تو غلط ہو جائے, جی کیونکہ خرجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہوا ضمیر ہے. ہوا تو نہیں جا سکتی نا مدرسون کی طرف. جی 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 مدرسون کی جگہ ہمیں ہم چاہیے, تو خرجو فعل کو بھی چینج کریں گے, پھر جی جلسو ذهبوا کریں گے. آگے دونوں پلورل ہو جائیں گے. دونوں پلورل ہو جائیں. التاجر ذهب الى السوق الى السوق سوقی, سوقی. سوق الى السوق. الف لام آیا نا. جی جی تو اس کا پلورل ہو جائے گا التاجر التجارو, تجارو, تجار. التجار ذهبوا الى السوق. اچھا, ایک بات جو میں نے پہلے بھی بتائی دوبارہ بتاتی ہوں, اگر الف لام ہے نا اس کا پلورل بنانا ہے, الف لام لگا ہوا واحد پہ, تو آپ نے جمع پہ بھی الف لام لگانا ہے. لیکن اگر صرف طالبو لکھا ہوا ہے, طالبن لکھا ہوا ہے, تو پھر آپ نے طلابن کرنا ہے, پھر الف لام نہیں لگانا. ٹھیک ہے. اگر واحد پہ الف لام ہے تو جمع پہ بھی لازم الف لام ڈالنا ہے. المدرسون التجار الطالبون. جی جی اچھا, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اقرا وقتب کرنا ہے, اس کو آپ ضرور پڑھیے گا اور میننگ کرنے کی کوشش کیجیے گا. مشکل کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر ہم انشاءاللہ بے پارٹ پڑھیں گے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ کروا دیتی ہوں, اس کو تو آپ نے ریڈی کرنا ہے, اس کو آپ کر لیجئے, پھر انشاءاللہ میں بند کرتی ہوں کلاس. اکتب کون کرے گا, کوئی نیکسٹ اسٹوڈنٹ آئیں گی, کریں گی. مہنور بھی ہیں, گڑیالی, اور قدسیہ کر چکی ہیں. ارم کون سی ارم ہے ذرا بتائیے مائک کھول کے. جی باجی میں. اچھا, آپ پڑھیں گی ارم؟ جی باجی. چلیے پڑھیے, یہاں سے پڑھیے. باجی اکتب 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 جمع الکلماتی آتیت. ہاں, جب الف لام آتا ہے تو ملا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جمع الکلماتی تل, اب تی نہیں پڑھیں گے, تل آتیتی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہاں پہ. آتیت. اچھا چلیں. رائٹ دا پلورل آف دا فالوئنگ ورڈس.
जी अब बाजी पता नहीं आपको आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं ट्राई कीजिए, ना आए तो कोई बात। जी बाजी जी बाजी। कबीरुन यानी कि बड़ा, और इसका बाजी वो हो जाएगा कबीरून या नो, कबायर। कबायर, कबायर तो जमा की भी जमा बना दी ना आपने, किबारुन, अच्छा किबारुन, ओके ओके बाजी। किबारुन, ठीक है ना, बस किबारुन, फियाल उनके वजन पे, फियाल उनका वजन है, किबारुन बन जाएगा, ठीक है फियाल। बाजी। चलिए, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमून, मुस्लिमूना, रजुलुन, रिजालुन, एंड इब्नुन, अबनाओ, अबनाउ, इब्ना अबनाओ। कहना, एक तो 2 पेश डालनी है यहाँ पे जमा पे, नंबर 1 जी बात ये बाजी, याद है, 2 अबनाओ पेश डालने हैं और दूसरे जबर डालनी है, अबना जबर उन। डालनी। हाँ, जी बाजी, अबनाउन। जी बाजी। ज़ईफुन, दुयूफुन, दुयूफुन, ज़ूफुन, ज़ूफुन। दुयूफुन, कुरान मजीद में ये लफ्ज आता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सूरह जो, दुयूफुन, दुयूफुन। तो इसको एक दफा, शुयूखुन, शेख की जमा क्या होती है, शेखुन, शुयूखुन जमा बन जाती है। फतन, फुतून, फतन, फतान, फितियतुन, फितियतुन, फितियत। ये लफ्ज हम कहाँ पढ़ते हैं, सूरतुल जुम्मे वाली सूरत में कहाँ पढ़ते हैं, शुरू में ही आयात में, फितियतुन, फितियतुन जमा है। फतन होता है यंग मैन, यंग मैन जो होता है, और यंग मैन, बहुत सारे यंग मैन, नौजवान, ये वाहिद है, बाजी ये फिर जम। आ लगा रहे हैं लास्ट में, हाँ, ये तो फिर मोनिस निशानी है ना बाजी। अगर वाहिद मुजक्कर हो ना, अगर वाहिद मुजक्कर हो तो फिर अलिफ ता भी आ जाए, गोल ता भी आ जाए, वो मुजक्कर ही होता है। अच्छा, जैसे आपका मुरक्कब होता है ना, तो इसकी जमा, मुरक्कब क्या है इसका, कि गोल ता नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये मुजक्कर है, ठीक है। अब इसकी जमा क्या बनेगी, मुरक्कबातुन, तो अब इसमें अलिफ ता लगा दिया है, हालांकि मुस्लिमातुन और ये सब क्या होता है, मुदरिसातुन मुन्नस होता है ना, लेकिन आपने अलिफ ता लगा दिया फिर, क्योंकि इसका वाहिद मुजक्कर था, इसलिए इसकी जमा भी मुजक्कर ही होगी। तो यहाँ पे भी आप फतन क्या है, मुजक्कर है कि मुन्नस है, मुजक्कर है बाजी। तो फिर जमा गोल ता लगे या अलिफ ता लगे, उसने मुजक्कर ही बनना है। अच्छा, ऐसा तो तो बाजी नहीं इसका होता ना कोई कि रूल वाहिद है? मुजक्कर, ऐसा तो नहीं होता वाहिद मुजक्कर और जमा जो है वो मुन्नस हो जाए, नहीं ऐसा नहीं, वो होता है? तो सही बात है बाजी, लेकिन सपोज अगर कोई हमें जैसे ये फितयतुन लिख के आ जाए कि ये जमा है, इसकी आप जो है वो वाहिद लिखें, तो बाजी ये कोई रूल है कि हमें पता चले कि ये मुजक्कर की जमा है या मोनिस की जमा है? क्योंकि मोस्टली तो हम मोनिस की जब बनाते हैं तो हम आतन आतुन का साउंड आता है, जैसे हाँ, मुस्लिमा आतुन। अगर वो मोनस की जमा आपको देंगे ना, तो कभी भी इस तरह की नहीं देंगे, वो आपको वो अलिफ ता आलिफ वाली अलिफ देंगे, होगा अलिफ बाजी। ता वाली देंगे जमा, ठीक है। ओके, फिर वो बोलेंगे कि इसकी ठीक है। वाहिद लिखो, फिर आपने गोल ता के साथ, जैसे आपको बोलेंगे मुस्लिमातुन मुदरिसातुन की वाहिद लिखें, तो फिर आपने क्या करना है, आपने गोल ता हटा के तो अलिफ ता लगाई थी ना, जी मुदरिसातुन जी वही किया था। अगर इस तरह का कोई नाम है, ऐसे तो देखे ना, उसामा, तलहा, कितने नाम होते हैं जिनके गोलता आती है ना जी, वो तो बाजी हैं ही सारे गैर मुनसरिफ ना बाजी। हाँ, तो गैर मुनसरिफ है ना। तो बस आप ये याद रखें कि जिस लफ्ज की जो वाहिद मुजक्कर होगी ना, उसकी जमा चाहे गोल ता के साथ आए चाहे अलिफ ता के साथ आए। मैंने अलिफ ता की मिसाल दे दी। मरफून, मरफून क्या होता है, उसकी जमा होती है मरफुआतुन, ये अब मुजक्कर है ना, मरफुआतुन तो नहीं है, मुजक्कर है ये, उसके मरफुआतुन बनेगी, लेकिन वो क्या बनेगी, मुजक्कर ही बनेगी। मजरूरुन मजरूरातुन, मंसूबुन मंसूबातुन, तो मंसूबुन मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर है। इसी तरह अगर ये मुजक्कर है तो ये गोल ता के साथ ही मुजक्कर है, ठीक है। ठीक है बाजी। हाँ, ये बात पक्की, इसको पक्के पल्ला बांधे, ये इसको आप मुन्नस नहीं कह सकते,
کیوں نہیں کہہ سکتے مرفوعات الف تا لگی آپ کہیں گے یہ جمع مؤنث سالم ہے؟ نہیں، اس کا واحد مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. جی واحد کو دیکھنا ہے آپ نے. تو اس کا واحد جو ہے وہ آپ کا فتن مذکر ہے. فتن آدمی کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے باجی. اب آگے کریں. حاجن. حاجن. السلام علیکم سسٹر، ایک پوائنٹ بولوں میں یہاں پر؟ جی جی بولیے بولیے. وعلیکم السلام. کسی بھی جینڈر کو جاننے کے لیے ہم اس کے واحد پر جاتے ہیں. ہاں. اگر وہ مذکر ہوگا تو پھر آپ اس کو مذکر سمجھیں گے، اگر اس کا واحد مؤنث ہے تو پھر اس کو مؤنث سمجھیں گے. اگر واحد پتہ ہی نہ ہو جیسے انہوں نے سوال کیا پھر کیا کریں گے؟ ہاں یہی تو بات ہے کہ اس کے واحد پر جانا پڑے گا. ہاں تو اس کے لیے واحد اس کا یہی ہے فائنڈ کہ آؤٹ اگر کرنا آپ کو پڑے گا. دیکھیں اس کا جواب میں ان کو دیا ہے کہ اگر اس طرح کا لفظ آپ کو دیا جاتا ہے الف تا کے بغیر تو اس کا مطلب ہے اس کا واحد مذکر ہی ہوگا. اگر الف تا کے ساتھ آپ جی کو دیا جزاک اللہ. جاتا ہے، الف تا کے ساتھ دیا جاتا ہے تو اس کا واحد آپ پھر آپ کیا کر سکتی ہیں، وہ مؤنث گول تا کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایکسیپشن بھی تو پھر ہے نا، مرکب کی جمع مرکبات جی اور باجی. مجرورات اور مرفوعات اور ان کی جمع مرفوع کی جمع مرفوعات تو نہیں بناتے ہیں. لیکن پھر جی آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ ایکسیپشنز ہیں. ہر رول کے ایکسیپشنز ہوتے ہیں. صحیح. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ اس پہ ہم جو ٹائم لگا رہے ہیں نا، یہ کوشچن تو آپ کا بہت ویلڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کا اس کو آپ کو یاد ہو جائیں گے یہ چیزیں. کیونکہ انشاءاللہ باجی. جو لڑکی جوان لڑکی ہوتی ہے نا اس کو فتاتن بولتے ہیں. فتاتن بولتے ہیں اس کو. یہ ٹھیک ہے. صحیح. اور اس کی پھر جب آپ گولتا آ جاتی ہے تو لازم الف تا کے ساتھ مؤنث ہی بنے گی، مذکر نہیں بن بالکل سکتی. نہیں، وہ تو نہیں بن سکتی باجی. فتیاتن بنے گی اس کی جمع، فتیاتن. گولتا گرا صحیح. دیتے ہیں، فتیاتن بنے. اس کو الف کو یا میں چینج کر کے فتیاتن بنا. وہ جب ہم ٹائم آئے گا تو ہم کریں گے اس کو بھی. حاجن کا کیا انشاءاللہ. ہوگا؟ یہ تو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. حجاجن باجی. حجاجن. آگے اخن. اخاون. یہ اب غلط ہو گیا نا، اخاون. دیکھیں آپ کے منہ سے کتنی مشکلوں سے نکل رہا ہے. اخوتن. اب دیکھیں یہاں بھی گولتا آ گئی نا، لیکن یہ لفظ جی. مؤنث نہیں ہے کیونکہ اس کا واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ صحیح. گئی. تو جی جی اخوتن باجی آگے. مؤنث نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے واحد جو ہے اخن سے بنا ہوا ہے نا، تو یہ آپ کا مذکر ہے. تو یہ بھی مذکر ہے بالکل فتیاتن کے، اور یہ جمع مکسر بن رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. آگے صغیرن. اصغارن. صغارن. 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 طویلن. اطفالن. طوالن. یہ سارے ایک ہی وزن پہ آ رہے ہیں. طوالن، صغارن، کبارن، یہ سب ایک ہی وزن پہ. فیالن کا وزن ہے نا، اس پہ آ رہے، اس پہ جی تنوین بھی باجی. آتی. تو فیالن کے وزن پہ آ رہے ہیں. طوالن، کبارن، صغارن. اچھا. غنیجن. اغنیاؤن. اغنیاء. ٹھیک ہے. اب اس پر ایک پیش جی. کیوں ڈالی ہے میں نے؟ ان پر تو میں طوالن کر رہی تھی، اس پہ ایک پیش ڈالی ہے کہ الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے. اوکے باجی. الف کے بعد حمزہ آئے تو ایک ہی پیش ڈالتے ہیں، سوائے دو کو چھوڑ کے. ابنا ان کو چھوڑ کے، اسماؤن اور اسماؤن کو کو چھوڑ. ایکسیپشن ہے اس رول کے. باقی الف اور حمزہ جب بھی آئے گا اس کے اوپر ایک پاش. علماء، فقراء، غنی، اصدقاء، غنی جن سے اغنیاء، فقیرن سے. باجی جو لاسٹ الف ہے اس کی بات کر رہی ہے نا آپ؟ اغنیا یا کے بعد جو الف آ رہا ہے تو اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو ہم اس لیے ایک پیش لگائیں یہ گے. حمزہ الف لاسٹ میں آ جائے نا تو پھر آپ ایک پیش ہاں. ڈالتے ہیں. فقیرن میں بھی صحیح. فقراء. فقراء. تو اس کے وزن یاد کرنے بیٹھیں گے تو بہت مشکل ہوگی. ان کو اسی طرح سے یاد کر لیں اور یہ یاد ہو جاتے ہیں. کچھ اردو میں بولے جاتے ہیں، کچھ ویسے ہی یاد ہو جائیں گے آپ کو. علماء تو صحیح ہے بولتے ہی ہیں نا آپ. حجاجن بھی جی جی بولتے ہیں. بالکل. تو کچھ بالکل باجی بالکل. سورۃ القاف میں آ جاتا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں فتیاتن. اچھا اب تھوڑے سے نئے ورڈ کر کے پھر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. نمازوں کا ٹائم ہے، آپ کی بھی ہماری بھی. اچھا جناب، یہ ہم نے نئے ورڈ پڑھے ہیں، یہ آپ کو کام آئیں گے کیونکہ اوپر جو میں نے آپ کو ریڈ اینڈ رائٹ دیا ہے نا، اس میں یہ آپ کے کام آئیں گے میننگ اس کے.
न्यू वर्ड्स के, तो इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप ही कर लें, कौन करनी थी सिस्टर? इरम? इरम बात, जी बाजी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, आपको पहले मैंने माइक पे कभी सुना नहीं कि सुना है? आप आती है माइक पे पहले? नहीं बाजी नहीं आई मैं। नहीं आई ना, तो इसलिए मुझे आवाज न्यू लग रही, लेकिन ये आपकी आवाज बहुत जानी पहचानी भी लग रही है, इसलिए मैंने पूछा था। आपने अपना नाम तो नहीं चेंज कर लिया? चलिए बताइए, अल हक़लु क्या होता है? अल हक़लु पता नहीं बाजी। ये है ना, ये फील्ड, खेत को बोलते हैं। अच्छा फील्ड, ओके खेत बाजी। हाँ, ये अकल नहीं है, अकल नहीं है, इंसानी अकल जो होती है नहीं नहीं, जी जी वो तो आइन से आती है। तो हुकूल है ये, ठीक है? ओके ठीक है बाजी। हुकूल है ये, फूल उनके वजन पे, वजन याद करने की जरूरत नहीं, बस इसको देख लें। हुकूल अन्नास, ये तो खुद ही जमा है ना? जी बाजी, जमा है, लोगों को बोलते हैं ना, लोगों को बोलते हैं। इंसान की जमा कर लें, इंसान की जमा कर लें, ये खुद ही हाँ जमा। जी बाजी। अल करियतु, जी बाजी, बस्ती यानी कि कोई भी इलाका। माशाल्लाह। आगे ये क्या है? अज़ईफु यानी कि बाजी कोई ज़ईफ आदमी। नो, उसमें ऐन होता है। अच्छा बाजी, ये शेख की तरह है, अशेखु अद्दैफु, उसमें अच्छा ऐन आता बाजी। है, ज़ईफ में उसका जी मुफरद जी, होता है द्वाद ऐन फा, अच्छा इसमें आता है द्वाद या फा। तो दैफ जो है इसकी जमा बनेगी दुयूफुन। अब दुयूफुन, अद्दैफ हुआ तो आपने जमा पे भी अलिफ लाम लगाना है, तो अद्दुयूफु बन जाएगा, अद्दुयूफु, ठीक है? अच्छा, ठीक है बाजी। आगे अशैखु क्या बन जाएगा? अशैख तो शैख होता है ना? जी अशयूखु, अशुयूखु उसी वजन पे, शुयूखु, शुयूखु, अशुयूखु। अल मतअमु रेस्टोरेंट, खाना खाते हैं ना जहाँ पे, जी तामुन खाने को बोलते हैं ना, जी जी। तो अब मतअम जहाँ पे, वो जगह जहाँ पे खाना खाया जाता है, होटल या रेस्टोरेंट। अल मदरसा तुल, अल मदरसतुल इब्तिदाइयतु। जब भी आप कुरान पढ़ें या अरबी पढ़ें ना, आगे देखा करें, आगे मिलाने के लिए अगर अलिफ लाम आ रहा है तो उस पर लाजम मिलाना है आपने। अलिफ लाम नहीं आ रहा तो फिर इसको अलग पढ़ें, इसको अलग पढ़ें। अल मदरसतुल इब्तिदाइयतु, कौन सा होता है? ये एलिमेंट्री स्कूल जो होता है ना, बेसिक जो होता है, प्राइमरी कहने। 3 तरह के स्कूल होते हैं ना, एक सानिविया होता है, एक आपका मिडल वाला क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? बाजी प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी। मुतवस्सित, अल मदरसतुल मुतवस्सित, ठीक है? वो आपका होता है मिडिल स्कूल, और फिर आपका सेकेंडरी जो होता है सानविया। तो इनके फर्क अभी से वाज़ेह कर लें, वरना फिर गड़बड़ाते रहेंगे। अच्छा, सानविया क्या होता है? मुतवस्सिततुन बहुत आसान है, वसत से, मिडल, मिडल वस्त जी, वस्त किसी भी चीज का मिडल होता है। और इब्तदाइयत इब्तदा होती है शुरू में, एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं यहाँ पे, आप लोग प्राइमरी कह लें। और उसमें फिर आपका सानिविया जो होता है सेकेंडरी स्कूल होता है। उसके बाद तो यूनिवर्सिटी आ जाती है, जिसको क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी को? यूनिवर्सिटी का वर्ड भी आपने पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं उसको? जामिया। जामिया कहते हैं, अल जामिया तू या जामिया। अब जामिया जो हमारी तो मस्जिद होती है ना, लेकिन उस जमाने में जो मस्जिद होती थी, जामिया मस्जिद या जो बड़ी मस्जिद होती थी, वो भी यूनिवर्सिटी होती थी। जैसे मस्जिद नबवी हो गई, ये सब यूनिवर्सिटीज होती थी, वहां पे दीन सिखाया जाता था। अब तो स्कूल हो गए। फिर मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा दी, तो साउंड प्लूरल होता है, ब्रोकन प्लूरल होता है। साउंड वो होता है जिसका वाहिद का लफ्ज सलामत रहता है, उसके आगे कुछ इजाफा ऊना साउंड कर देते हैं, मुस्लिमूना, और वो जमा मुजक्कर सालिम होती है, मुअन्नस नहीं होती। ब्रोकन वो होता है जिसमें वाहिद का लफ्ज टूट फूट के बिल्कुल नया वर्ड बन जाता है। कुछ शुरू में वर्ड लग जाते हैं उसके, कुछ आगे, कुछ बीच में लग जाते हैं। जैसे किताब से कुतुबुन, तो ये आपका ब्रोकन प्लूरल है। इंग्लिश में होता है ना, बुक्स, बुक और बुक्स हो जाता है, और पेन और पेन्स। इस देखिए इंग्लिश में भी किस तरह की चेंजिंग आती है। कभी देखिए मैन होता है तो बीच में आपकी मैन हो जाता है। अभी इसको समझ लें, ये आपका सालिम है, साउंड प्लूरल है, ठीक है? क्योंकि इसमें वाहिद का लफ्ज सलामत है, बुक के आगे एस लग गया, पेन के आगे एस लग गया। अब इसमें देखें ये आपका सलामत नहीं है, मैन से मैन बन गया, चेंजिंग आ गई, वाहिद का लफ्ज टूट गया, तो ये आपका कौन सा ब्रोकन प्लूरल हो गया। ये मिसालें भी दे दी उन्होंने, ठीक है? तो इससे याद रख लें।
मैन से मैन, वोमैन से वोमैन बन जाता है। ठीक है, तो ये मुस्लिमून आपको पता होना चाहिए, ये आपकी वो है मुदरिसूना, ये साउंड प्लूरल है। साउंड का मतलब है कि जमा मुजक्कर सालिम है, मुजक्कर है और सालिम है, जमा है मुजक्कर है और सालिम है, क्योंकि ये मुस्लिमून से बनी हुई है ना, तो मुअन्नस तो नहीं हो सकती। अगर वाहिद आपका मुजक्कर है तो जमा भी मुजक्कर ही होगा। आपको इसका अगर बोला जाए कि वाहिद बनाए तो आपने वाहिद जब मुजक्कर का ही बनाना है। मुदरिसूना का आप मुदरिसतुन नहीं बना सकते, मुदरिसुन बनाएंगे। हाँ देखें, ये वाला जो है मुस्लिमातुन, इसका मुस्लिमतुन बनेगा क्योंकि ये मुअन्नस है। तो मुहंदिसातुन मुहंदिसतुन, इसी तरह मुज्तहिदातुन मुज्तहिदतुन। चलिए, आपका लेसन कंप्लीट हो गया, बाकी खुद ही इंशाल्लाह मैंने समझा दिया सब कुछ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, दुआ कर लेते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है लेसन समझ आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइजेस आपने करनी है सारी, जितनी भी करवाई है मैंने। लेसन पूरा हो गया आपका, और पूरा क्या हुआ है, अलिफ पार्ट पूरा हुआ है। अभी सिर्फ बे पार्ट हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसका बे पार्ट अगला है, तो बे पार्ट इंशाल्लाह ये जब शुरू होगा तो फिर हम ये बे पार्ट आपका, ये सब मुअन्नस के बारे में। आज हमने सब मुजक्कर के बारे में पढ़ा, और जमा मुकस्सर भी जो बनती है ना, वो ज्यादातर मुजक्कर की बनती है, सिवाय मेरे ख्याल में एक दो वर्ड को छोड़ के, जैसे इमराअतुन की अन्निसा बन जाती है, वो मुकस्सर बनती है लेकिन मुअन्नस की बनती है। बाकी सब मुजक्कर की बनती है। मस्जिद की मसाजिद, कलम की अकलाम, तालिबुन। अब तालिबुन देखें, तालिम को तुल्लाबुन बन जाता है। तो बहुत कम होते, सारे मुजक्कर ही हैं समझो। तालिब भी मुजक्कर ही है, उसकी जमा मुकस्सर बन रही है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो जमा मुकस्सर बनेगी वो ज्यादातर मुजक्कर अस्मा की बनेगी। ठीक है, मुअन्नस की तो वो नहीं बनेगी, मुकस्सर नहीं बनेगी, एक आध को छोड़ के। जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी, इमरातुन से अन्निसाउ बन गई। ठीक है, चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कर रहे हैं, एक मिनट।